السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ پرویز مشرف کی کتاب سب سے پہلے پاکستان کا یہ حصہ چہارم قومی تعمیر نو ہے۔ باب 16 سب سے پہلے پاکستان۔ کبھی آپ کو تیراکی کے تالاب کے گہرے حصے میں دھکا دیا گیا ہے؟ کہا جاتا ہے یہ تیراکی سیکھنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کیونکہ آپ اگر نہیں تیریں گے تو ڈوب جائیں گے۔ جب میں 13 اکتوبر کی صبح راولپنڈی آرمی ہاؤس پہنچا تو میرے خیالات بالکل یہی تھے کہ میں سوئمنگ پول کے گہرے حصے میں پھینک دیا گیا ہوں، لیکن میرا غرق ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور میں اپنی بہترین صلاحیتیں بروئے کار لانے کے لیے تیار تھا۔ میں نے فوری طور پہ کئی اقدامات کی ابتدا کی۔ میرا پہلا خیال یہ تھا کہ ملک کو ایک مارشل لا سے بچایا جائے۔ رات بھر میں یہ خیال یقین میں تبدیل ہو گیا۔ ہمارے پرانے تجربات نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ مارشل لا نہ صرف فوجی بلکہ غیر فوجی اداروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ جیسے ہی فوج غیر فوجی اداروں پہ مسلط ہو جاتی ہے تو افسر شاہی اہم فیصلہ خود کرنے کی بجائے فوجی افسروں پہ انحصار کرنے لگتی ہے۔ اس وجہ سے میں نے طے کیا ہے کہ مارشل لا نہیں لگایا جائے گا۔ البتہ ضروری ہوا تو فوج غیر فوجی اداروں کے اوپر لگانے کی بجائے ان کے ساتھ لگائی جائے گی تاکہ وہ ان کی کارکردگی پہ نظر رکھ سکیں۔ میں نے اپنے قریبی فوجی ساتھیوں لیفٹیننٹ جنرل محمد عزیز اور لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد کو بلایا اور اپنے خیالات سے آگاہ کیا۔ ان کا گمان تھا کہ میں مارشل لا لگاؤں گا، اس وجہ سے وہ میرے فیصلے پہ کافی حیرت زدہ ہوئے۔ میں نے انہیں سمجھایا اور جلد ہی وہ میرے ہم خیال ہو گئے۔ ہمارے ملک کی حیثیت ایک آئینی ملک کی ہے، لیکن ہمیں اپنے زخم خوردہ آئین کو صحیح کرنا تھا اور ایک عبوری حکومت بنانی تھی۔ ایک صدر جن کے اختیارات کافی کم کر دیے گئے تھے پہلے سے ہی موجود تھے۔ ہمیں ایک سربراہ حکومت کی ضرورت تھی۔ آئین کے تحت وزیر اعظم ملک کا چیف ایگزیکٹو اور سربراہ حکومت ہوتا ہے۔ ہمارے انتہائی معزز آئینی وکیلوں میں سے مسٹر شریف الدین پیرزادہ نے ایک انتہائی معقول حل پیش کیا، جو یہ تھا کہ سوائے چند شقوں کے جو عارضی طور پہ معطل کی جا سکتی ہیں، آئین کو جوں کا توں رہنا چاہیے اور میں سربراہی حکومت اور چیف ایگزیکٹو بن جاؤں۔ میں نے کور کمانڈروں کی میٹنگ کے سامنے اس خیال کو رکھا۔ انہوں نے بھی یہ سوچ رکھا تھا کہ مارشل لا لگے گا اور یہاں پر بھی انہیں قائل کرنے کے لیے یہ بہت تباہ کن راستہ ہوگا۔ مجھے کافی محنت کرنی پڑی۔ پہلے تو میں نے ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا، جو میں ہمیشہ کرتا ہوں، حالانکہ یہ فوج کے لیے ایک نئی چیز تھی۔ وہ سب ہم خیال تھے کہ فوج پہ جو صورتحال ٹھونس دی گئی ہے اس میں نواز شریف کی حکومت کو ہٹانے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ جب سب بول چکے تو میں نے واضح کیا کہ میں کیوں محسوس کرتا ہوں کہ مارشل اللہ نہیں لگانا چاہیے۔ انہیں نگرانی کا آئیڈیا تسلط سے زیادہ اچھا لگا۔ جس طرح میں نے بغیر مارشل اللہ لگائے اقتدار سنبھالا وہ فوجی تسلط کی تاریخ میں شاید واحد مثال ہوگی، لیکن پاکستان میں ہم نے بہت سی چیزوں میں پہل کی ہے۔ فوجی اقتدار کے برعکس صورتحال یہ بھی ہو چکی ہے کہ جس میں ایک غیر فوجی پریزیڈنٹ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گیا۔ بھٹو کے دور حکومت کی ابتدا۔ فوج کے اعلیٰ افسروں کو اس اہم فیصلے پہ ہم خیال بنانے کے بعد ہم نے یہ طے کیا کہ مجھے جتنا جلدی ہو سکے قوم سے خطاب کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ میرے کیا منصوبے ہیں اور ملک کی صورتحال کیسی ہے۔ یہ خطاب نشر کرنے کے لیے 17 اکتوبر کی تاریخ کا انتخاب کیا گیا۔ ہم سب کا خیال تھا کہ یہ بہت ضروری ہے، اس طرح حکومت کی تبدیلی ملک میں آخری مرتبہ ہو جس میں فوج حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنے پہ مجبور ہو جائے۔ ہمیں ایک ایسا طریقہ کار اپنانا ہوگا جس میں آئندہ فوج کا حکومت پہ تسلط ناممکن ہو جائے۔ ساتھ ہی ساتھ میری کابینہ اور ٹیم کے لیے دوسری ضروری اراکین ڈھونڈنے شروع کر دیے گئے۔ ہمارا معیار یہ تھا کہ ایسے لوگ منتخب کیے جائیں جن کی شہرت بے داغ اور ماضی کامیاب ہو۔ میں نے اپنی ٹیم منتخب کرنے کے لیے اعلیٰ فوجی افسروں کی کمیٹی بنائی جس نے مختلف لوگوں کے انٹرویو کر کے اور چھانٹ کر ہر عہدے کے لیے 3 ناموں کی فہرست بنائی۔ ان چھانٹے ہوئے لوگوں کو میں نے خود انٹرویو کر کے مناسب لوگوں کا انتخاب کیا۔ سب سے زیادہ اہم وزیر خزانہ کا انتخاب کرنا تھا کیونکہ ملک کی معاشی حالت کے بارے میں ہمیں سب سے زیادہ تشویش تھی۔ 3 ناموں کی فہرست میں سے میں مسٹر شوکت عزیز کو، چونکہ وہ اچھی شہرت اور اہلیت رکھنے والے انٹرنیشنل بینکر ہیں، منتخب کیا۔ ان کی طرف میرے جھکاؤ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بھی میری طرح ایک متوسط گھرانے کے اور اپنی محنت کے بل بوتے پہ بننے والے کامیاب شخص ہیں۔ میں ان سے نہ کبھی ملا تھا نہ دیکھا تھا۔ میں نے خود ہی انہیں ٹیلی فون کیا اور کہا کہ پاکستان کو تمہاری ضرورت ہے، کیا تم اس بات پر آمادہ ہو کہ اپنی نوکری چھوڑ کر اپنے ملک کے لیے کچھ کرو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ میرے لیے باعث فخر ہوگا۔ میں نے انہیں صاف صاف بتا دیا تھا کہ تم آج کل جو کما رہے ہو ہم اس کے قریبی تنخواہ نہیں دے سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تب میں نے شوکت عزیز کو اسلام آباد بلوایا اور انٹرویو کیا۔ ہم سب نے سوچا کہ وہ اس عہدے کے لیے بہت مناسب تھے۔ یہ ان فیصلوں میں سے ایک ہے جس پر میں نے کبھی تعصب نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی نفع بخش بین الاقوامی بینکر کی تنخواہ، ایک اعلیٰ مقام اور رئیسانہ زندگی کو ملک کی خدمت کے لیے قربان کر دیا۔ میری معاشی ٹیم کے دوسرے افراد کے ہمراہ انہوں نے ملک کی اقتصادی صورتحال کو بحران سے نکالنے کے لیے انتہائی محنت کی۔
وزیر خزانہ کی حیثیت سے انہوں نے اتنا عمدہ کام کیا کہ شوکت عزیز بعد میں وزیر اعظم بنے۔ مجھے اسٹیٹ بینک کے گورنر کے لیے ایک انتہائی قابل شخصیت ڈاکٹر عشرت حسین ملے۔ وہ عالمی بینک سے آئے تھے اور اب تک جتنے گورنرز ہوئے ان میں سے بہترین ثابت ہوئے۔ یہ ملک کی خوش قسمتی ہے کہ رزاق داؤد جیسا ماہر کاروباری شخص ہمارے وزیر تجارت بنا۔ انہوں نے ہمارے کاروباری تجارتی اداروں کو بڑی حد تک ٹھیک کیا۔ میں نے ریکٹ اینڈ کولمین کی ریجنل ڈائریکٹر طارق اکرام کو ایکسپورٹ پروموشن بیورو کا سربراہ بنایا۔ وزیر تجارت کے ساتھ یہ صاحبان ایک نہایت عمدہ ٹیم ثابت ہوئی اور ان کی کاوشوں سے ہماری درآمدات جو کبھی 9 ارب ڈالر سے زیادہ ہی نہیں ہوئیں 10 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئیں اور ان میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ میری کابینہ متوازن تھی، اس میں 4 صوبوں کے مرد اور خواتین تھیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے دائرہ کار میں قابلیتوں اور کامیابیوں کا نمونہ تھا۔ جمہوریت کی تباہ کن دہائی کے دوران کابینہ منظور نظر افراد پہ مشتمل ہوتی تھی، قابلیت کسی شمار میں نہیں آتی تھی۔ علاوہ ازیں میری کابینہ کافی چھوٹی تھی اور پہلے کے مقابلے میں جب درجنوں وزیر، نائب وزیر اور وزراء کی مراعات حاصل کرنے والے دوسرے لوگ ہوتے تھے، یہ صرف 10 ممبران سے شروع ہوئی تھی۔ میں اپنی کابینہ کا پہلا اجلاس کبھی نہیں بھولوں گا۔ ان سے انٹرویو کے دوران ملنے کے علاوہ میں اپنے نئے وزیروں میں سے کسی کو بھی ذاتی طور پہ نہیں جانتا تھا، سوائے 2 ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرلوں کے جو فوج میں مجھ سے سینئرز رہے تھے۔ میں نے ابتدا میں کہا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے اپنا تعارف کرائیں اور میں نے بسم اللہ کی۔ تھوڑی دیر انہیں اپنے بارے میں بتایا، جس کے بعد شوکت عزیز کی باری آئی کیونکہ وہ میری دائیں جانے بیٹھے تھے۔ شوکت عزیز نے اپنا تعارف انتہائی نفیس بین الاقوامی انگریزی میں کروایا اور اس طرح میٹنگ کا ماحول بنا۔ ان کے بعد رزاق داؤد اپنے امریکی لہجے میں بڑی روانی کے ساتھ بولے۔ ان کے بعد 2-3 اور لوگ بڑی رواں انگریزی میں بولے۔ جب میں نے دوسرے بیٹھے ہوئے لوگوں پہ نظر ڈالی تو ہماری نئی وزیر تعلیم زبیدہ جلال نظر آئیں، جو ہمارے سب سے پسماندہ صوبے بلوچستان سے ہیں۔ تعلیم نسواں کو وہاں وہ توجہ نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی۔ مجھے ایک دم خیال آیا کہ ممکن ہے وہ انگریزی بولنے میں زیادہ سہولت محسوس نہ کریں اور ممکن ہے کہ انہیں تھوڑی شرمندگی بھی ہو۔ ان کی آسانی کے لیے میں درمیان میں بولا اور کہا کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب اردو میں، جو ہماری قومی زبان ہے، یا انگریزی کسی میں بھی بول سکتے ہیں۔ جب زبیدہ جلال کی باری آئی تو میں نے حیرت سے سنا کہ انہوں نے اپنا تعارف مختصر اور مکمل طور پہ نہایت عمدہ انگریزی میں کرایا۔ مجھے اعتراف کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ جو ذمہ داری میں نے سنبھالی تھی اس سے کافی حد تک مروب بھی ہو گیا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ فکر یہ تھی کہ میں اقتصادیات اور امور خزانہ سے بالکل بے بہرا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے کام کے دوران ہی اس کے بارے میں سیکھوں گا اور ہر ایک سے جو بھی سامنے آیا بغیر شرمندہ ہوئے سوالات پوچھوں گا۔ بہر صورت مجھے جلد ہی احساس ہوا کہ یہ کوئی بڑی زبردست سائنس نہیں تھی۔ ہر تعلیم یافتہ اور سوچنے والا پاکستانی ملک کی پریشانیوں سے آشنا تھا۔ مجھے ہماری خرابیاں اور ان کا علاج شناخت کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ ہماری اقتصادی صورتحال بہت خراب اور دیوالیہ پن کے نزدیک تھی۔ برسوں سے ہمارے لیڈروں نے کسی قسم کی قدغن کے بغیر ملک بہت بری طرح اور بغیر کسی فکر کے چلایا تھا۔ کرپشن اور اقربا پروری عام تھی۔ تمام حکومتی ادارے اور سرکاری کمپنیاں نااہل سربراہوں اور ڈائریکٹروں کی تقرریوں کی وجہ سے، جنہیں اعلیٰ ترین حکومتی حلقوں کی عشیرآباد حاصل تھی، کرپشن کا شکار تھیں۔ کرپشن اعلیٰ سطح سے نیچے کی طرف چلتی تھی۔ میں نے تجربے سے یہ سیکھا ہے کہ پاکستان کی کسی بھی محکمے میں 10% لوگ انتہائی دیانتدار ہیں، 10% انتہائی بے ایمان ہیں اور یہ کچھ بھی ہو جائے بے ایمان ہی رہیں گے، اور 80% یہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کس رخ چل رہی ہے اور اس طرح اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ 90 کی دہائی میں ہوا غلط سمت میں چل رہی تھی۔ ہماری سرکاری کمپنیوں کے بہت سے اعلیٰ عہدیدار انہیں لوٹنے اور تباہ کرنے میں مصروف تھے۔ بے مہار کرپشن کے بارے میں موٹی موٹی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن جگہ کی کمی کی بنا پر چند مثالیں کافی ہوں گی۔ شروع میں مجھے سندھ کے گورنر ہاؤس میں رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین، جو گندا اور مضر پانی سمندر میں لے جانے کے لیے پائپ لائن ہے، تعمیر کے بارے میں معلومات دی گئیں۔ ان نشست میں مجھے یہ بتایا گیا کہ کتنی محنت کر کے اسے تعمیر کرنے کی لاگت 116 ارب روپے سے کم کر کے 75 ارب روپے کر دی گئی ہے۔ میرے خیال میں یہ اب بھی زیادہ تھی اور میں نے آرمی انجینئروں کو RBOD کی پوری لمبائی کا معائنہ کرنے پہ لگایا اور کہا کہ وہ مجھے قیمت کا ایک صحیح تخمینہ دے۔ انہوں نے 6 مہینے تک سخت گرمی میں مارچ سے اگست 2000 تک کام کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ منصوبہ صرف 16 ارب روپے میں پورا کیا جا سکتا ہے۔ میں نے تھوڑی ترمیم کے بعد قیمت 18 بلین روپے ہو گئی اور یہ کام اس رقم میں اب ہو رہا ہے۔ بجٹ میں جو اضافی پیسے بچتے وہ پچھلے دور میں لوگوں کی جیبوں میں چلے جاتے۔
سب سے بڑی مالی خرد برد جس نے قوم کو شدید نقصان پہنچایا وہ تھی عام لوگوں کے اور اداروں کے بینکوں میں رکھے ہوئے $11 ملین کا ضیاع، جس کا ضامن اسٹیٹ بینک آف پاکستان تھا۔ اس رقم کا بیشتر حصہ بیلنس آف پیمنٹ کی کمی اور قرضوں کی سود ادا کرنے میں غلط طریقے سے خرچ کیا گیا۔ میں اس تاریخ کا سب سے بڑا بینک ڈاکہ کہتا ہوں۔ اسی کی وجہ بنا کر حکومت نے لوگوں کو بینکوں سے اپنی رقوم نکلوانے سے باز رکھنے کے لیے زر مبادلہ کے تمام اکاؤنٹ منجمد کرنے کا سخت نقصان دہ فیصلہ کیا۔ تمام پاکستانیوں کے علاوہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کا حکومت پاکستان پہ اعتماد ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے بے انتہا دولت ملک سے بیرون ملک چلی گئی۔ 2000 کے وسط میں مجھے بتایا گیا کہ مرلا راوی لنک کینال کی مرمت کے لیے 14 ارب روپے پہلے سے منظور شدہ تھے۔ مجھے آرمی انجینئرز کے ڈائریکٹر جنرل نے بتایا کہ اس کام کی قطعی کوئی ضرورت نہیں تھی اور یہ منصوبہ صرف خزانے کو لوٹنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ میں نے فوراً گورنر پنجاب کو یہ کام شروع نہ کرنے کا حکم دیا۔ اب 6 سال گزر گئے ہیں اور نہر اسی روانی کے ساتھ بہہ رہی ہے جیسا کہ پہلے۔ ذہن کو پراگندہ کرنے والا ایک اور حیرت انگیز خرچ 1.1 کھرب روپے کا ہے، جو عوامی ترقیاتی منصوبوں پہ تقریباً 100 ارب روپے سالانہ کے اوسط سے 1988 سے 1999 تک خرچ کیے گئے۔ اس دوران سوائے M2 موٹر وے کے جو لاہور اور اسلام آباد کے درمیان ہے اور جس کے بارے میں بہت سی کہانیاں سنی جاتی ہیں، کسی اور قابل ذکر منصوبے کی تکمیل نہیں ہوئی۔ میرا یقین پختہ ہو گیا کہ اتنی زیادہ کرپشن کا باعث حکومت کی اعلیٰ سطح پہ سیاستدانوں، افسرشاہی اور بینکاروں کے درمیان میل جول ہے، اور آخر الذکر یعنی بینکروں کو سیاستدان ہی منتخب کرتے ہیں کیونکہ تمام بڑے بینک قومی تحویل میں تھے۔ مالی کرپشن تو ایک طرف، پوری حکومت اقربا پرور اور نااہل لوگوں سے بھری پڑی تھی۔ اوپر سے کسی قسم کی طریقہ کار کی ہدایت نہیں آتی تھی۔ کسی وزارت کے ادارے یا محکمے میں نے کسی قسم کی بصیرت یا منصوبہ بندی نہیں دیکھی۔ سمندر میں ایک ٹوٹے پھوٹے بغیر پتوار کے جہاز کی طرح پاکستان بھی کسی منزل کے ادھر سے ادھر ہو رہا تھا، اور جس کا نہ خدا سوائے لوٹ مار میں مہارت رکھنے کے مکمل طور پہ نااہل تھے۔ اس چیز کا سب سے بڑا شکار پاکستان کی غریب عوام تھے، جو نا امیدی سے دوچار تھے اور جن سے ہر الیکشن میں جھوٹے وعدے کیے جاتے تھے۔ تمام سماجی علامات صحت، تعلیم اور غربت شرمناک حد تک متبادر کم ہوتے جا رہے تھے۔ 1988 اور 1999 کے درمیان غریب لوگوں کا تناسب، یعنی ان لوگوں کا جن کی آمدن $2 روزانہ سے کم تھی، 18% سے 34% تک بڑھ گیا تھا۔ سرکاری کارپوریشنوں کی اعلیٰ ترین عہدے بلا امتیازی خوشامدی اور سیاسی لوگوں سے بھرے ہوئے تھے، اور یہ کارپوریشنیں نقصان میں چل رہی تھیں اور چلتے رہنے کے لیے حکومت کی امداد کی محتاج تھیں۔ سرکاری کارپوریشنوں کا 100 ارب روپے سال کے نقصانات کو پورا کرنے کے لیے ٹیکس دہندگان کے پیسے ضائع کیے جا رہے تھے۔ اس قسم کی صورتحال کی وجہ سے عوام نا امید ہو گئے تھے۔ پاکستانیوں کا اپنے ملک سے اعتماد اٹھ رہا تھا، خصوصاً نوجوان بد دل اور مایوس ہو رہے تھے۔ میرے کام کا تعین ہو چکا تھا، حکومت کی کشتی کو ڈوبنے سے بچانا، صحیح سمت کی طرف موڑنا اور اسے چلانے کے لیے نئے عملے کا انتخاب کرنا۔ میں نے تیہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو پوری رفتار سے آگے لے جانا ہے۔ 17 اکتوبر 1999 کو میں نے قوم سے خطاب اس طرح شروع کیا: آپ جانتے ہیں کہ میں نے انتہائی غیر موزوں حالات میں موجودہ ذمہ داری سنبھالی، جس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ بظاہر یہ بات ناقابل یقین اور افسوسناک ہے کہ حکومت کے اعلیٰ عہدیدار اپنے ہی ملک کے سب سے اہم اور فعال ادارے کو تباہ و برباد کرنے کی سازش میں لگے ہوئے ہیں۔ اس سازش کا بنیادی نقطہ اس اہم ترین قومی ادارے کے اتحاد اور نظم و ضبط کو پارا پارا کرنا تھا۔ میں سری لنکا کے سرکاری دورے سے وطن واپس آ رہا تھا کہ جہاز کو، جو ایک کمرشل فلائٹ تھی، ملک میں اترنے سے روکا گیا اور ایسے حالات پیدا کیے گئے جن کی وجہ سے جہاز کو مجبوراً بھارت اترنا پڑتا یا دوسری صورت میں جہاز تباہ ہو جاتا۔ میں نے اپنے ملک کی حالت زار کے بارے میں بھی 2 ٹوک الفاظ میں کہا: آپ جانتے ہیں کہ 52 برس قبل آزادی کی جو شمع روشن ہوئی تھی، اس کی لو مدھم ہوتی چلی گئی اور اب چاروں طرف تاریکی ہے۔ انتشار، مایوسی، کرپشن اور نفرت روزمرہ کا معمول بن چکے ہیں۔ یہ تنزلی بدتریج ہوئی ہے، لیکن پچھلے برسوں میں اس کی سرعت آ گئی۔ ملک کی معیشت تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے، ہم اپنا اعتبار کھو چکے ہیں، ریاستی ادارے تباہ ہو گئے ہیں، بڑھتے ہوئے علاقائی تعصب سے وفاق کے وجود کو نقصان پہنچا ہے، اور بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں۔ مختصراً، دنیا کے ممالک میں ہم اپنا فخر، وقار اور احترام کھو چکے ہیں۔ کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے ایسی جمہوریت کا خواب دیکھا تھا؟ کیا نئی صدی میں داخل ہونے کا یہی انداز ہے؟ میں نے اپنے لیے 7 نکاتی ایجنڈا بنایا۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جن پہ عمل کرنے کے لیے مجھے معلوم تھا کہ کافی وقت لگے گا، اور میرے لیے یہی راستہ تھا کہ انہیں شروع کر کے اس نہج پہ لے جاؤں کہ بعد میں ان کا کوئی روک نہ سکے یا الٹ نہ سکے۔ وہ 7 نکات یہ تھے: قومی اعتماد اور حوصلے کی ازسر نو تعمیر، وفاق کو مضبوط بنانا اور بین الصوبائی رابطوں کو فروغ دینا اور قومی یکجہتی کی بحالی، معیشت کی بہتری کے لیے فوری اقدامات تاکہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو سکے،
قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا اور فوری انصاف کی ترسیل، ریاستی اداروں سے سیاست کا خاتمہ، اقتدار کی عوامی سطح تک منتقلی اور فوری اور غیر جانبدارانہ احتساب۔ میں نے عہد کیا کہ قومی دولت کی واپسی کے لیے انتہائی سختی سے عمل کیا جائے گا۔ ان 7 نکات میں سے 4 کو میں نے اپنا خصوصی ہدف بنایا: معیشت کی بحالی، بہتر طرز حکمرانی، غربت کا خاتمہ اور حقیقی جمہوریت متعارف کرانے کے لیے سیاسی تعمیر نو کرنا۔ جب میں چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے حکومت چلا رہا تھا تب ان تمام نکات پر میں نے اپنی توجہ مرکوز رکھی۔ میں نے قومی احتساب بیورو نیب بنایا تاکہ طاقتور لوگ قوم کا پیسہ نہ لوٹیں اور خوف خدا کریں۔ میں نے اس محکمے کو مکمل اختیارات اور طاقت دینے کے لیے خصوصی فرمان جاری کیا۔ میں چاہتا تھا کہ ایک مکمل طور پہ ایماندار، حاضر دماغ اور نڈر جنرل اس کا چیئرمین بنے تاکہ وہ مالدار اور طاقتور لوگوں کے خلاف بغیر ان کے دباؤ میں آئے اقدام کرے۔ میں نے لیفٹیننٹ جنرل محمد امجد میں یہ تمام خوبیاں دیکھیں۔ انہوں نے میری توقع سے بڑھ کر کام کیا۔ ایک قلیل عرصے میں انہوں نے اپنے اور اپنے محکمے کی دیانتداری کا اعتماد قائم کر لیا۔ بعد میں لیفٹیننٹ جنرل خالد مقبول، منیر حفیظ اور شاہد عزیز نے نیب کو اتنی اچھی طرح چلایا۔ نیب کا اثر دور دور تک محسوس کیا گیا۔ لوٹی ہوئی قومی دولت کے اربوں روپے واپس لیے گئے اور بڑے بڑے چوروں پہ مقدمے چلے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ لوگ چاہتے ہیں کہ حاکموں کو ان کی گناہوں کی سزا دی جائے، لیکن کرپٹ اور مجرم حاکماؤں کو دائرہ قانون میں لانا آسان نہیں ہوتا۔ کاروباری حضرات بینک سے لیے گئے قرضوں کی دستاویزی ثبوت چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ان کے برعکس طاقتور سرکاری حلقے ایسا کوئی آسان ثبوت نہیں چھوڑتے کہ آئندہ مقدموں میں ملوث ہوں اور ان پر کوئی الزام ثابت ہو سکے۔ اس کے باوجود ہم نے بہت سے مقدمے چلائے، لوگوں سے رقوم اور بینکوں کے غیر ادا شدہ قرضے واپس لیے، لیکن اتنے زیادہ نہیں جتنے کی میں امید کر رہا تھا، خصوصاً سیاستدانوں اور سرکاری افسروں سے۔ مجھے ایک اور ادارے کی جو صائب الرائے لوگوں پہ مشتمل ہوتا ضرورت تھی، جو تحقیق کر کے مختلف میدانوں اور موضوعات پہ اصلاحات تجویز کرے۔ میں نے اسے نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو یا قومی ادارۂ تعمیر نو کا نام دیا۔ اس کے لیے مجھے ایک بہت محنتی، پڑھے لکھنے کے شوقین اور تجزیہ کرنے والی شخصیت کی ضرورت تھی۔ میں نے سوچا کہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل تنویر حسین نقوی اس کام کے لیے انتہائی موزوں ہیں۔ مجھے اعتراف ہے کہ انہوں نے میری امیدوں سے کہیں زیادہ بہتر کام کیا۔ میں نے انہیں پہلا کام یہ سونپا کہ وہ پورے سیاسی طریقہ کار کی تشکیل نو کر کے ایک شہری حکومت کا نظام تجویز کریں۔ انہوں نے ایک مکمل لوکل گورنمنٹ آرڈیننس لکھا جس میں ضلعی سطح کی حکومت کے لیے تفصیلی قوانین متعارف کرائے گئے۔ عالمی بینک نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان میں ایک خاموش انقلاب کے مترادف ہے۔ جنرل نقوی کا ایک کارنامہ نیا پولیس آرڈیننس 2002 ہے جو 1861 کی پولیس آرڈیننس کی جگہ لکھا اور پولیس کے قوانین کو موجودہ ماحول کے مطابق ڈھالا۔ قوم ان کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اس وقت مجھے خیال نہیں آیا کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ جو اس نے میرے اقتدار میں آنے کو چیلنج کرنے والے مقدمے میں دیا تھا، میرے لائحہ عمل کو بروئے کار لانے میں مجھے بری طرح محدود کر دے گا۔ 12 مئی سن 2000 کو سپریم کورٹ نے جہاں نواز شریف کو ہٹانے اور قوم کے اقتدار سنبھالنے کے اقدام کو حق بجانب قرار دیا، کیونکہ سپریم کورٹ نے میری آرمی چیف کی حیثیت سے برطرفی کو غیر قانونی قرار دیا، وہاں انہوں نے 2 پابندیاں لگا دیں جن کی دورست نتیجے نکلے۔ پہلا یہ کہ اس نے مجھے 3 سال کے اندر اندر الیکشن کرانے کا پابند کیا۔ گہرے تجزیاتی مشاہدے کے بعد میں اب سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنا لائحہ عمل پورا کرنے کے لیے زیادہ وقت چاہیے تھا، حالانکہ اس وقت میں نے سوچا تھا کہ 3 سال کافی ہے۔ میں نے اس بات کو محسوس نہ کیا کہ پاکستان کو صرف تنظیم نو کی ضرورت نہیں تھی بلکہ تعمیر نو کی بھی، اور میں نے یہ نہیں سمجھا کہ وقت کتنی تیزی سے گزر جائے گا۔ مجھے کبھی کبھی تعصب ہوتا ہے کہ میں نے سپریم کورٹ سے اور زیادہ وقت، یعنی کم از کم 5 سال مانگنے کی درخواست نہیں کی۔ ہمارا صوبوں اور مرکز کے درمیان رقوم کا آپس میں بانٹنا اور صوبوں اور مرکز کے درمیان اختیارات اور ذمہ داریوں کا طریقہ کار آخر تک ختم نہیں ہو سکا۔ میں نے حکومت اور افسر شاہی کی تعمیر نو کے لیے ایک تحقیق شروع کرائی تھی، لیکن وہ اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچی۔ بہر صورت یہ تمام تحقیقات نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو نے شروع کرائی تھیں اور ان سے کئی نئے خیالات ظہور میں آئے۔ 9/11 کے شاخسانے میں ہمارا دھیان ان معاملات سے ہٹ گیا۔ مجھے مجبور ہو گیا کہ تعمیر نو کی کوششوں کو چھوڑ کر قومی سلامتی کے معاملات کو ترجیح دوں۔ سپریم کورٹ نے دوسری پابندی یہ لگائی تھی کہ میں آئین میں کوئی بنیادی تبدیلیاں نہیں کر سکتا اور کوئی ترمیم آئین کی نمایاں شقوں میں نہ کی جائے، مثلاً عدالتوں کی آزادی، وفاق پارلیمانی طرز حکومت اور اسلامی قوانین وغیرہ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک ناکام جمہوریت کو ٹھیک کرنے کا اختیار محدود تھا۔ میں نے دقیق تجزیہ کرنے کے بعد محسوس کیا کہ میرا حقیقی اور دائمی جمہوریت متعارف کرنے کا خیال ان پابندیوں کے باوجود پورا کیا جا سکتا تھا۔ ہمارا شہری حکومت کا نیا طریقہ کار جو کسی بھی جمہوری عمل کو بنیاد ہوتا ہے، گو آئین میں شامل تھا، لیکن سیاستدانوں نے جو خود غرضی کی وجہ سے نچلی سطح کے لوگوں کو اختیارات نہیں دینا چاہتے تھے، اسے کبھی صحیح طور سے لاگو ہی نہیں کیا تھا۔ اگر سوچا جائے تو مجھے یقین ہے کہ میرا آئین کو معطل نہ کرنا اور مارشل لا نہ لگانے کے دونوں فیصلے صحیح تھے۔
مجھے 1864 میں لکھے گئے ابراہم لنکن کے خط کی مندرجہ ذیل اقتباس نے متاثر کیا ہے۔ میری آئین کو محفوظ رکھنے کی قسم نے مجھ پہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ میں قوم اور حکومت کا، جس کا بنیادی قانون آئین ہے، ہر قابل استعمال وسیلے کے ذریعے تحفظ کروں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ملک ختم ہو جائے اور آئین سلامت رہے؟ بنیادی قانون کے تحت اصولاً زندگی اور اعضاء کی حفاظت ہونی چاہیے، لیکن اکثر زندگی بچانے کے لیے کسی عضو کا جدا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن کبھی عضو کو بچانے کے لیے زندگی قربان نہیں کی جاتی۔ میں نے سوچا ممکن ہے کہ ایسے اقدامات جو غالباً غیر آئینی ہوں، لیکن ان کے ذریعے اگر ملک محفوظ ہوتا ہے تو وہی اقدامات آئین کی سلامتی کے لیے ضروری ہو جائیں گے۔ صحیح یا غلط، میں نے اس اصول کو اپنایا اور اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ ابراہم لنکن کے ان خیالات سے اتفاق کیا۔ دراصل میں اس سے اتنا متاثر ہوا اور یہ اتنے خوبصورت الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ میں نے اس کی ایک کاپی 1990 سے، جب میں نے اسے پہلی بار پڑھا تھا، اپنے بریف کیس میں رکھی ہوئی ہے۔ مجھے یہ کیا معلوم تھا کہ ایک دن مجھے اس پہ عمل کرنا پڑ جائے گا۔ میں جس طرز مذہب میں تھا اس میں نے سوچا کہ آئین کو برقرار رکھتے ہوئے ملک کو بچا لوں گا۔ اپنے طریقے سے میں نے یہ گتھی سلجھائی کہ جسم کو بھی اور عضو کو بھی، دونوں کو بچایا، لیکن اگر انتخاب کرنے کا سوال ہوتا تو جسم کو بچانا عضو کو بچانے پر حاوی ہوتا ہے۔ اگر ملک جاتا ہے تو ساتھ ساتھ آئین بھی جاتا ہے، لیکن اگر آئین اور خصوصاً ایک ناقص آئین جاتا ہے تو ملک پھر بھی باقی رہے گا اور ایک نیا آئین بنایا جا سکتا ہے یا پرانے کے نقائص کو درست کیا جا سکتا ہے۔ بس ہمارا آخری فرض قوم اور ملک کو محفوظ رکھنا ہے۔ انتخاب مشکل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، ہمیشہ۔ میں نے اپنا مقصد پورا کر لیا اور جسم اور عضو دونوں کو بچا لیا، اور ساتھ ساتھ ملک کا آئین بھی۔ باب نمبر 17، تلاش جمہوریت۔ میں مکمل یقین رکھتا ہوں کہ کوئی ملک جمہوریت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، لیکن اسے ہر ملک کی خصوصی ماحول اور حالات کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے۔ تبھی وہ ایک ایسی متحرک جمہوریت ہو سکتی ہے جو حقیقت میں لوگوں کو بااختیار بنائے اور ایسی حکومتیں تشکیل دے جو ان کی ضروریات پوری کریں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ جمہوریت کی صرف ایک نقل ہے، جس میں نہ تو اس کی روح ہے اور نہ مادہ۔ دنیا میں بہت سے ایسے نظام ہیں جو جمہوری کہلائے جا سکتے ہیں۔ کسی ایک ملک کے نظام کو دوسرے میں منتقل کرنے سے کام نہیں چلتا، خصوصاً اگر اس میں بیرونی عنصر زیادہ ہو، جیسا کہ پاکستان اور دوسرے ملکوں میں کئی مرتبہ ثابت ہو چکا ہے۔ اسے سیاسی نظام اسی طرح مسترد کر دیتا ہے جیسے بیرونی اشیاء کو انسانی جسم مسترد کر دیتا ہے۔ افسوس کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان کے بننے کے بعد سے اب تک عملی جمہوریت نہیں آ سکی۔ یہ ہماری تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ہم میں سے اکثر جانتے ہی نہیں ہے کہ یونانی لفظ ڈیموس کے معنی ہیں عوام، لیکن دوسرے لفظ کیراٹن کے، جس کا مطلب حکومت کرنا ہے۔ معنی سمجھنے میں کوئی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، اس طرح عوام کی حکومت کو، جو جمہوریت کی روح ہے، بالکل بھلا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں ایک چھوٹے مراعات یافتہ طبقے کو حکومت کا رواج ڈال دیا ہے، جو کبھی بھی جمہوری نہیں ہوتی، بعض اوقات آمرانہ ہوتی ہے۔ عام طور پہ اس میں مالدار لوگ بھی ہوتے ہیں اور گزرے ہوئے چند سال سے بڑے چور بھی، اور یہ سب جمہوریت کے لبادے میں قبائلی اور جاگیردارانہ سوچ کے ساتھ عوام کے نام پہ حکومت کرتے ہیں۔ ان تھوڑے سے خواص میں بڑے بڑے جاگیردار، قبائلی جنگجو سردار اور ہر کماش کے سیاستدان شامل ہیں۔ پاکستان میں ہمیں ایک جاگیردارانہ اور سردارانہ معاشرہ ملا۔ لوگ صوبوں، قبیلوں، ذاتوں اور برادریوں میں منقسم ہیں اور عام طور پر اپنے اپنے قبیلوں، ذاتوں اور برادریوں کے باہر ووٹ نہیں دیتے۔ الیکشن میں بھی عوام اپنے حق رائے دہی کا آزادانہ استعمال کرنے کی بجائے اپنے قبائل اور برادریوں کے سربراہوں کے زیر اثر، جو اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے رہتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے نااہلیت اور کرپشن بڑھتی ہے، جس کا نتیجہ حکومت کی خراب کارکردگی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ ملک میں جمہوریت ہے، کیونکہ ہمارے یہاں الیکشن ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ الیکشن جمہوریت کی طرف جانے کے لیے صرف ایک گاڑی جیسا ذریعہ ہے، اور اس پر ہی ہر چیز ختم نہیں ہو جاتی۔ ہماری ناکارہ جمہوریت نے ملک کو بہت نقصانات بھی پہنچائے ہیں، جن میں سب سے تکلیف دہ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی ہے۔ پچھلی 6 دہائیوں کی تکالیف سے ہم نے سبق بھی سیکھے، اور اچھی بات یہ ہے کہ اب زیادہ سے زیادہ لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے حقیقی جمہوریت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہمارا زیر بحث مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آیا جمہوریت ہونی چاہیے۔ ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ملک اور قوم کے لیے جمہوریت کو چلنا چاہیے اور ایک ایسا نظام بنانا اور نافذ کرنا چاہیے جس سے وہ حقیقی جمہوریت آ سکے، جس کے لوگ شدید خواہش مند ہیں۔ جمہوریت کو جانچنے کے بہت سے پیمانے ہیں۔ لوگوں کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ طے شدہ عرصے کے بعد انتخابات کے ذریعے حکومت وقت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے ذرائع ابلاغ کو آزاد ہونا چاہیے۔ سوشلسٹ اپنے ملکوں کو عوامی جمہوریت کہتے ہیں۔ ان کا یقین ہے کہ دولت کی منصفانہ تقسیم اور لوگوں کی سماجی فلاح و بہبود، تعلیم اور یکساں مواقع تک رسائی ہی جمہوریت ہے۔ میں سوشلسٹ نہیں ہوں، لیکن ان خیالات سے متفق ہوں۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہی انسانی زندگی کو ناپنے کے لیے سب سے بہتر پیمانہ ہے، جسے ہمارا سودۂ حال طبقہ اکثر فراموش کر دیتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایسا نظام جو انسانی زندگی میں متواتر اور بامعنی بہتری نہیں لاتا، وہ نظام لوگوں، خصوصاً کروڑوں غریب عوام کے لیے بے معنی ہے، چاہے اس پہ جمہوریت کا لیبل ہو یا نہ ہو۔ انتخابات کے نتیجے میں ایسی حکومتیں آنی چاہئیں جو عوام کی ناامیدیوں اور خواہشات کو سمجھیں اور ان کا مداوع کریں۔ کسی اور چیز کو جمہوریت کہا ہی نہیں جا سکتا۔ پاکستان میں متعدد انتخابات ہوئے، لیکن صرف مراعات یافتہ طبقے کے ایسے افراد کا اکثر کامیاب ہوتے ہیں جن کا اولین مقصد اپنی مراعات کا تحفظ اور تسلسل قائم رکھنا ہے، چاہے اس کے لیے عوام سے روگردانی کرنی پڑے یا ملک کو داؤ پہ لگانا پڑے۔ اسی طرح مجھے معلوم ہے کہ اقتصادی ترقی ملک کی پیش قدمی کے لیے اشد ضروری ہے، لیکن اگر ملک کے عوام بشمول غریب ترین عوام کا معیار زندگی بہتر نہیں ہوتا تو یہ بے معنی ہے۔ یہ ایک اچھی حکومت کی غیر موجودگی میں ممکن نہیں ہے۔ بڑی بڑی اقتصادی کامیابیوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں اگر ان کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچتے۔ آخر یہ تمام سیاسی اور انتظامی اہتمام ممالک کی تشکیل کے اگر عوام کی بہتری کے لیے نہیں کیے جاتے تو ان کا کیا فائدہ ہے؟ جب یہ فوائد عوام تک نہیں پہنچتے ہیں تو ان کا ملک پہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور ملک تباہ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی مختصر سیاسی تاریخ بتاتی ہے کہ ہم کتنی بری طرح حقیقی جمہوریت کے قیام میں ناکام رہے ہیں۔ وبائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا آزادی کے 13 ماہ بعد انتقال انتہائی شدید دھچکا تھا۔ ان کی رخصت ہونے کے بعد پاکستان کی نوزائیدہ مملکت اپنی سیاسی، طبعی اور مجازی حتیٰ کہ نظریاتی راستہ بھٹک گئی۔ ہمیں 1956 کا آئین بنانے میں 9 سال لگے، لیکن اس آئین نے ایک آدمی ایک ووٹ کے بنیادی اصول سے انحراف کیا۔ مشرقی پاکستان کی آبادی کو، جو مغربی پاکستان سے زیادہ تھی، نظر انداز کر کے برابری کے اصول کے ذریعے توازن پیدا کیا گیا۔ حالانکہ مشرقی پاکستان کے سیاستدانوں نے، جن کی اپنے ذاتی اغراض و مقاصد تھے، اس غلط اصول کو قبول کر لیا، لیکن بنگالیوں کو یہ احساس سے شدت سے ہوا کہ دھوکہ دے کر ان کے ووٹ کم کر دیے گئے تھے۔ نئے آئین کے تحت قومی انتخابات 1959 کے اوائل میں منعقد ہونے والے تھے، لیکن 7 اکتوبر 1968 کو ایک سابق فوجی اور میجر جنرل سکندر مرزا نے آرمی چیف ایوب خان سے مل کر پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا۔ حکومت جو خود غیر نمائندہ تھی کو برطرف کر دیا، آئین کو منسوخ کر دیا اور مارشل لا لگا دیا، جس کے سربراہ اور چیف ایڈمنسٹریٹر خود جنرل ایوب خان بن گئے۔ لیکن دونوں میں اختیارات کا باہم اشتراک نہ چل سکا اور 21 دن بعد 27 اکتوبر 1968 کو سکندر مرزا کو نکال باہر کیا اور انہیں لندن بھیج دیا گیا، جہاں سے وہ پھر کبھی واپس نہیں آئے اور جنرل ایوب خان ملک کے صدر بن گئے۔ صدر ایوب خان نے 1962 میں مارشل لا اٹھایا اور ایک نیا آئین متعارف کرایا۔ افسوس کہ اس نئے آئین میں پہلے آئین کی تمام غیر جمہوری شقیں شامل تھیں، خصوصاً برابری کا اصول اور مغربی پاکستان کی وحدت یعنی 1 یونٹ۔ حالانکہ صدر ایوب خان کے دور میں پاکستان اتنی زیادہ اقتصادی ترقی کی جتنی پہلے کبھی نہیں کی تھی، لیکن اس کی ثمرات عوام تک اتنے نہیں پہنچے جتنے پہنچنے چاہیے تھے۔ بجائے اس کے، دولت چند نئے صنعت کار کے ہاتھوں میں جمع ہو گئی۔ شروع میں یہ 20 خاندان تھے جو بعد میں 22 ہو گئے۔ گو یہ خیال کا ملا درست نہیں تھا، لیکن بھٹو نے ہوشیاری سے اسے ایوب کی اچھی کارکردگی کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا۔ 1978 سے 1969 میں عوام کی بے چینی سے عمومی ہنگامہ آرائی کے راہ ہموار ہوئی۔ اس بے اطمینانی کی جڑ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان اقتصادی توازن کا نہ ہونا، 22 خاندانوں کے ہاتھوں میں دولت کا جمع ہونا، مشرقی پاکستان کا احساس محرومی اور بیگانگی اور عوام میں سیاسی گھٹن۔ سیاسی حزب اختلاف نے یہ سب انتہائی ہوشیاری سے حکومت کے خلاف استعمال کیا۔ ایوب خان اس دباؤ کو برداشت نہ کر سکے اور مارچ 1969 میں استعفیٰ دے دیا، لیکن جاتے جاتے انہوں نے آئینی طریقے سے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو اختیارات منتقل کرنے کی بجائے آرمی چیف جنرل یحییٰ خان کو دے دیے۔ انہوں نے آئین کو منسوخ کر کے مارشل لا لگایا۔ پاکستان وہیں واپس آ گیا جہاں 1968 میں تھا، لیکن یحییٰ خان پہ سخت دباؤ تھا کہ وہ ایوب خان کے خلاف احتجاج کے 2 مقبول ترین مطالبات، برابری کا اصول اور 1 یونٹ ختم کرنا تھے۔ انہوں نے یہ مان لیا اور مغربی پاکستان کے چاروں صوبے بحال ہو گئے اور اس طرح ہم 1968 کے آئین سے پہلے کے دور میں واپس آ گئے۔ جنرل یحییٰ خان نے دسمبر 1970 میں شفاف انتخابات منعقد کرائے، لیکن اس وقت تک پاکستان کے مغربی اور مشرقی حصوں میں تنازع اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا کہ دونوں بازوؤں کے ووٹروں نے صوبائی بنیادوں پہ ووٹ دیے۔ مشرقی پاکستانیوں نے بھاری تعداد میں اپنی پارٹی عوامی لیگ کو ووٹ دیے، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اسے مکمل فتح حاصل ہوئی اور قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنے کے بعد اس نے بلا شرکت غیر حکومت تشکیل دینے کا حق حاصل کر لیا۔
ایوب کی زیر سرپرستی ترقی کرنے والے شخص جسے وہ میرا بیٹا کہتے تھے یعنی سابق وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے مربی سے نا اتفاقی کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی بنائی، جو مغربی حصے کے 4 صوبوں میں سے 2 سب سے زیادہ آبادی والے صوبوں میں کامیابی حاصل کر کے قومی اسمبلی میں دوسری بڑی پارٹی بن گئی، لیکن اکثریت حاصل نہ کر سکی۔ اس نئی اسمبلی کو 90 دنوں میں نیا آئین بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ عوامی لیگ کی اکثریت میں ہونے کا مطلب تھا کہ وہ ایسا آئین بنا سکتی تھی جو انہیں صوبائی خود مختاری کا حق دیتا، لیکن یہ بات مغربی پاکستان کے مراعات یافتہ طبقے کے لیے ناقابل قبول تھی۔ بھٹو نے قومی اسمبلی کے مغربی پاکستان سے 9 منتخب شدہ نمائندوں کو دھمکایا کہ اگر وہ مشرقی پاکستان کی صوبائی دارالحکومت ڈھاکہ جانا چاہتے ہیں تو صرف ایک طرف کا ٹکٹ خریدیں، کیونکہ اگر وہ واپس آئے تو ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ اس پورے وقت میں عوامی لیگ کے لیڈر شیخ مجیب الرحمان نے بھی مغربی پاکستان کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوئی کوشش نہ کی اور نہ ہی ذوالفقار علی بھٹو کی چالوں کا اثر زائل کرنے کی۔ جھنجھلا کر اور پریشان ہو کر یحییٰ خان نے قومی اسمبلی کی افتتاحی تقریب جو مارچ 1971 میں ہونے والی تھی ملتوی کر دی اور شیخ مجیب الرحمان اور ان کی پارٹی کے دوسرے لوگوں کو غداری کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ مشرقی پاکستان کی آبادی نے جو احساس محرومی اور اجنبیت کا پہلے سے شکار تھی، ہتھیار اٹھا لیے جس میں انہیں بھارت کی مکمل حمایت اور مدد حاصل تھی۔ جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ مسئلہ جو ایک سیاسی تنازع کے طور پہ ابھرا تھا، جلد ہی ایک مسلح جدوجہد میں تبدیل ہو گیا۔ بھارت نے اسے لگتے ہوئے نازک مسئلے سے پورا فائدہ اٹھایا۔ بھارت نے بنگالیوں کی ایک گوریلا فوج مکتی باہنی تشکیل دی اور عوامی لیگ کے لیڈروں اور بڑی تعداد میں خانہ جنگی سے بھاگتے ہوئے بنگالیوں کو پناہ دی۔ میں مغربی پاکستان میں ایس ایس جی کمپنی کا کمانڈر تھا اور اس صورتحال کو انتہائی افسوس اور خوف و سراسیمگی سے دیکھ رہا تھا۔ اسی بحران کے دوران بھارت نے سوویت یونین کے ساتھ ایک امن اور دوستی کے معاہدے پہ دستخط کیے۔ اس نے پناہ گزینوں کو رکھنے کی بھاری اقتصادی اخراجات کے بوجھ کے بہانے مشرقی اور مغربی پاکستان پہ حملہ کر دیا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان رابطے ختم ہونے کے بعد اور ایک دشمن آبادی کے ساتھ پاکستانی فوج کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ بھارت کے دوست سوویت یونین کے برعکس ہمارا دوست امریکہ ایک طرف کھڑا رہا اور ہماری کوئی خاص مدد نہ کی۔ یحییٰ نے ذوالفقار علی بھٹو کو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ بنا کر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کو بھیجا تاکہ وہ فائر بندی پہ سودا کر سکیں، لیکن بھٹو نے پولینڈ کی ایک قرارداد کو مسترد کر دیا جو مشرقی پاکستان کو بچا سکتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ مشرقی پاکستان کی موجودگی میں وہ اقتدار میں نہیں آ سکتے۔ مشرقی پاکستان میں موجود ہماری فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ 90,000 فوجی اور غیر فوجی افراد جنگی قیدی کی بنا لیے گئے اور مشرقی پاکستان علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ اس دن میں نے بہت آنسو بہائے۔ اب ہمارے پاس صرف مغربی حصے پر مبنی نیا پاکستان تھا، جیسا کہ بھٹو کہتے تھے، سب سے بڑی اسلامی مملکت اور دنیا کے سب سے بڑے 5ویں ملک سے کم ہو کر ہم افسوسناک حد تک چھوٹے رہ گئے۔ بھٹو نے بغیر آئین کے صدر کی حیثیت سے مکمل اقتدار سنبھال لیا۔ اس سے بدتر یہ ہوا کہ آئین کی غیر موجودگی کا بہانہ بنا کر چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ چونکہ ان کی سوچ ایک آمر کی تھی، اس لیے انہیں مارشل لا حکومت کا سربراہ بننا بہت اچھا لگا۔ بچی کچی قومی اسمبلی جو اقلیت میں تھی، پاکستان کا نیا آئین بنانے کے لیے طلب کی گئی۔ ہم نہ صرف 1947 میں پہنچ گئے بلکہ اس دفعہ ایک چھوٹے ملک میں 1973 میں اس بچی کچی اسمبلی نے ایک نئے آئین پہ اتفاق کر لیا۔ اچھی بات یہ تھی کہ اس اتفاق کی رائے سے منظور کیا گیا تھا۔ یہ بھی مذاق ہے کہ بھٹو نے روٹی کپڑا مکان اور اسلامی اشتراکیات کے نعرے لگا کر بڑی مقبولیت حاصل کی تھی، لیکن جلد ہی وہ قبائلی سرداروں اور بڑے بڑے جاگیرداروں کے ساتھ مل گئے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کی طاقت ختم کرنے کے لیے وہ اقتدار میں آئے تھے۔ اس کی بجائے انہوں نے کمزور لیکن مالدار تاجر طبقوں کو نشانہ بنایا اور بڑے پیمانوں پہ کارخانوں، بینکوں اور مالیاتی اداروں کو قومیہ لیا۔ ایک ابھرتی ہوئی صنعت طاقت کی کمر توڑ دی گئی جسے قبائلی اور جاگیردارانہ نظام کے مقابلے میں کھڑا کیا جا سکتا تھا۔ قومیائی گئی صنعتیں افسر شاہی اور پارٹی کے دوستوں کے حوالے کر دی گئیں جو جلد ہی کرپشن کا مرکز بن گئیں۔ ذوالفقار علی بھٹو جمہوری لبادے میں ایک آمر کی طرح حکومت کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں ذرائع ابلاغ کو اتنا دبایا گیا، نہ اس سے پہلے ہوا تھا نہ اس کے بعد۔ بہت سے مدیر اور اخبار نویس گرفتار ہوئے اور بہت سے اخبار اور رسالے بند۔ سیاسی مخالفین چھوٹے چھوٹے الزاموں میں گرفتار اور بعض بدنام زمانہ دلائی کیمپ میں مقید ہوئے اور بعض پر اسرار حالات میں قتل۔ جب 1977 میں اگلے عام انتخابات کا وقت آیا تو 9 طاقتور مخالف پارٹیوں نے آپس میں اتحاد کر لیا اور بھٹو کی پیپلز پارٹی کے مقابلے میں ایک متحدہ محاذ بنا کر سامنے آئی۔ بھٹو نے بڑے پیمانے پر ووٹوں میں بے ایمانی کی، حتیٰ کہ وہ خود بلا مقابلہ جیتے، جس کے لیے اپنے مخالف کو گرفتار کرایا تاکہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی وقت پہ داخل نہ کرا سکے۔ لوگوں کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہیں کہیں تشدد بھی ہوا، بہت سے لوگ سڑکوں پر مارے گئے اور ہزاروں گرفتار ہوئے۔
بھٹو نے مظاہروں کو ختم کرنے کا معاہدہ کرنے کے لیے متحدہ محاذ سے بات چیت کی، لیکن اس میں کامیابی نہ ہوئی اور 5 جولائی 1977 کو فوج نے مارشل لا لگا دیا، آئین کو منسوخ کیا، بھٹو اور ان کے چند ساتھیوں کو گرفتار کیا اور ملک کی باغ دور سنبھال لی۔ آرمی چیف جنرل ضیاء الحق چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے اور صدر کا عہدہ بھی سنبھال لیا۔ 2 برس بعد قتل کے ایک انتہائی متنازع مقدمہ میں سزا پانے کے بعد انہوں نے بھٹو کو پھانسی دلوا دی۔ ضیاء نے 11 سال حکومت کی، چونکہ بھٹو کے خلاف مظاہروں کو مذہبی سیاسی جماعتوں نے شریعت نافذ کرنے کے نعرے لگا کر بھڑکایا تھا۔ جنرل ضیاء نے اسی مذہبی جذبے کو بآسانی استعمال کیا اور اس میں انہیں کوئی دقت نہ ہوئی۔ انہیں سوویت یونین کے افغانستان پر حملے اور قبضے سے بھی بہت تقویت ملی۔ سب جانتے ہیں کہ مجاہدین کے سوویت یونین کے خلاف مزاحمت جدید تاریخ کا ایک اہم باب ہے، جس نے دنیا کا رخ موڑ دیا۔ یورپ اور مسلم ممالک، خصوصاً سعودی عرب کے ساتھ ساتھ امریکہ نے بہت سے مجاہدین بھرتی کرنے اور پیسے اور ہتھیاروں سے لیس کرنے میں مدد کی۔ افغانوں کی مدد کرنے میں پاکستان کا بھی مفاد تھا، چونکہ اب سوویت یونین کی سرحدیں پاکستان سے ملتی تھیں اور یہ حقیقی خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر وہ افغانستان میں جم گئے تو کسی بھی وقت پاکستان پر اپنی بحریہ کی بحر عرب کے گرم پانیوں تک رسائی کے لیے پاکستان پہ حملہ کر دیں گے۔ پاکستان ایک فرنٹ لائن ملک بن گیا۔ ہم نے افغانوں، امریکیوں، یورپیوں اور سعودیوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑی اور فتح یاب ہوئے، لیکن ہمیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ کلاشنکوف توپیں، راکٹ، سٹنگر میزائل اور دوسرے پیچیدہ قسم کے ہتھیاروں نے پاکستان کے ہتھیاروں کے بازاروں میں جگہ بنا لی۔ جلدی پاکستان انتہائی خطرناک ہتھیاروں سے بھر گیا اور وہ ہتھیار اب بھی لوگوں کے پاس ہیں۔ دوسری لعنت یہ ہوئی کہ منشیات کا استعمال بڑھ گیا اور وہ بھی کوئی معمولی نشہ آور ادویات نہیں، بلکہ ہیروئن۔ اس زمانے میں امریکہ، سعودی عرب اور پاکستان کے دوسرے اتحادیوں نے کٹر ملاؤں اور ان کے مدرسوں کو سرکاری طور پہ امداد دی تاکہ وہ سوویت یونین کے خلاف مذہبی تعلیمات سے سرشار جنگجو تیار کریں۔ اسی وجہ سے جب جنرل ضیاء الحق نے رجعت پذیر اسلامی نظام کو ملک میں رائج کیا تو کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ انہوں نے اسلامی قوانین رائج کیے اور شرعی عدالتیں بنائیں جو ملک کے عام قانون کے ساتھ ساتھ چلتی تھیں۔ 1985 میں صدر ضیاء نے آئین کو نئے سرے سے رائج کیا اور ایسے انتخابات منعقد کرائے جن میں نمائندے پارٹیوں کی بجائے اپنے ذاتی حیثیت سے منتخب ہوں۔ جنرل ضیاء نے سیاستدانوں سے یہ سودا کیا کہ نئی قومی اسمبلی کو آئین کی 8ویں ترمیم، جس میں صدر کو قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اختیار دیا گیا تھا، منظور کرنی ہوگی۔ حقیقتاً یہ شک فائدہ مند ثابت ہوئی کیونکہ یہ فوجی قبضے کے خلاف ایک طرح کا حفاظتی آلہ یا سیفٹی وال تھی، لیکن اسی وقت تک جب تک نواز شریف نے اسے ختم نہیں کر دیا۔ مئی 1988 کے آخر میں ضیاء نے 8ویں ترمیم کو استعمال کر کے قومی اسمبلی کو تحلیل اور حکومت کو برخاست کر دیا، لیکن جیسا کہ آئین کا تقاضا ہے، ضیاء نے ایک نگران حکومت جو 90 دنوں میں انتخابات کراتی ہے نہیں بنائی۔ اس وقت تک ضیاء حقائق سے کافی الگ تھلگ اور بیگانے ہو چکے تھے۔ جب وہ بہاولپور سے ابرام ٹینک کی نمائش اور مظاہرہ دیکھ کر واپس آ رہے تھے، تب ان کا ہوائی جہاز 17 اگست 1988 کو پر اسرار طریقے سے حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ضیاء کا دور ختم ہوا۔ چیئرمین سینیٹ غلام اسحاق خان، جو ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھے اور ضیاء کے وزیر خزانہ بھی رہ چکے تھے، عارضی صدر بن گئے اور اسی سال نومبر میں الیکشن کرائے گئے۔ بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کیں، لیکن وہ اکثریت میں نہیں تھی اور انہوں نے دوسری پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کر کے ایک حکومت بنائی اور اس کے بعد 11 سال کا نقلی جمہوریت کا دور شروع ہوا جو نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے گرد گھومتا رہا اور ان دونوں میں رد و بدل کے وقفوں میں نگران حکومتیں آ جاتی تھیں۔ یہ دہائی سیاسی میوزیکل چیئر کی کھیل کی دہائی تھی۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو 1990 میں برطرف کر دیا گیا اور اس کے بعد انتخابات کے نتیجے میں نواز شریف وزیر اعظم بن گئے۔ ان کا پہلا دور حالانکہ دوسرے دور سے بہتر تھا۔ دوستوں کو نواز نے لوٹ مار اور خراب حکومتی کارکردگی سے بھرا ہوا تھا۔ صدر غلام اسحاق خان نے 1993 میں انہیں برخاست کر دیا۔ سپریم کورٹ نے ان کی حکومت کو بحال کر دیا۔ اس کے باوجود وہ اور صدر ساتھ ساتھ نہ چل سکے۔ دونوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ سے ثالثی کرنے کو کہا، جس کا نتیجہ وزیر اعظم اور دونوں صدر کے استعفیٰ کی شکل میں نکلا۔ دوبارہ انتخابات ہوئے اور بے نظیر بھٹو اتحادی جماعتوں کی مدد سے دوسری مرتبہ وزیر اعظم بن گئی۔ انہوں نے اور شد و مت کے ساتھ وہی کام شروع کیا جسے اپنے پچھلے دور میں چھوڑا تھا۔ اب لوٹ مار نئی بلندیوں کو چھونے لگی اور ایمانداری اور زیادہ پستی میں چلی گئی۔ 1996 میں خود ان کی پارٹی کی منتخب کی ہوئی صدر نے حکومت کو برخاست کر دیا۔ 9 سال کے اندر چوتھا انتخاب پھر سے نواز شریف کو اقتدار میں لے آیا، لیکن اس مرتبہ ایک فرق تھا۔ اس دفعہ انہیں قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل تھی اور وہ کسی بھی آئینی ترمیم کو زبردستی پاس کرا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی اکثریت کو مخالفین کو خاموش کرنے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے آرمی چیف کو نکالا، انہوں نے ذرائع ابلاغ پر حملہ کیا اور بہت سے اخبار نویسوں کو گرفتار کیا، حتیٰ کہ انہوں نے پارٹی کے غنڈوں سے سپریم کورٹ پہ حملہ کرایا۔ اس تمام عرصے کے دوران بھارت نے 11 اور 13 مئی 1998 کو نیوکلیائی ہتھیاروں کے 5 دھماکے کیے۔ بھارت نے پہلے
74 میں ایٹم بم کا ایک دھماکہ کیا تھا جس کی وجہ سے برصغیر میں ایٹمی ہتھیاروں کی ایک مہنگی دوڑ شروع ہو گئی تھی۔ پاکستان نے 28 مئی 1998 کو اپنا جوابی تجربہ کیا اور پاکستان پہ اقتصادی اور فوجی پابندیاں تھوپ دی گئیں جن کی وجہ سے ہماری کمزور معاشی حالت کو ایک اور دھچکا لگا۔ نواز شریف نے اس خوف سے کہ لوگ اپنا زر مبادلہ بینکوں سے نکال لیں گے، تمام فارن کرنسی اور اکاؤنٹ منجمد کر دیے۔ اس کا کمزور اقتصادی حالت پہ اور تباہ کن اثر ہوا، شاید اتنا ہی تباہ کن جیسا کہ بھٹو کی 1970 میں قومیائی جانے والی پالیسی کا۔ ایٹمی تجربات کے بعد لوگوں نے اظہار مسرت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نواز شریف نے قومی اسمبلی سے 15ویں ترمیم منظور کرا لی، جس میں انہیں ملک میں اسلامی حکومت لانے کے بہانے آمرانہ اختیارات مل جاتے۔ اب صرف سینٹ سے اس ترمیم کو منظور کرانا تھا جو 2000 کے اوائل میں ہو جاتی۔ ہم طالبان کے نقش قدم پر تھے۔ نواز شریف نے قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے اور حکومت کو برخاست کرنے کے صدارتی اختیارات بھی ختم کر دیے۔ صدر کو کمزور کرنے کے بعد انہوں نے عدالتوں کو انتظامیہ کے تابع کرنے کی کوشش کی، جس کے لیے انہوں نے پاکستان کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو بھی نشانہ بنایا اور اس حد تک بھی گئے کہ ان کی پارٹی کے سیاسی جالوں نے، جن میں اسمبلیوں کے بہت سے ارکان بھی تھے، سپریم کورٹ کی عمارت پہ حلہ بول دیا۔ معزز ججوں کو پٹائی سے بچنے کے لیے اپنے کمروں میں چھپنا پڑا۔ یہ تمام ہنگامہ آرائی سپریم کورٹ بلڈنگ کے سیکیورٹی کیمروں میں فلم بند ہوئی ہے۔ اس جنگ میں ایک طرف وزیر اعظم تھے اور دوسری طرف صدر اور چیف جسٹس۔ ایک دفعہ پھر آرمی چیف سے، جو اب جنرل جہانگیر کرامت تھے، ثالثی کے لیے کہا گیا۔ جب توڑ کا وقت آیا تو انہوں نے وزیر اعظم کی حمایت کی، جس کی وجہ سے صدر نے استعفیٰ دے دیا اور نواز شریف کی اپنی مرضی کے صدر کا انتخاب ہو گیا۔ یہ وہی آرمی چیف ہیں جنہیں بعد میں صحیح بات کہنے کے نتیجے میں استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا گیا۔ انہوں نے وزیر اعظم کو نصیحت کی تھی کہ صحیح اور اچھی حکومت کریں، ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل بنائیں جو ان کی مدد کرے تاکہ ہر وقت آرمی چیف کو وزیر اعظم اور صدر کے درمیان ثالث کے طور پہ کھینچنے کی رسم ختم ہو۔ جہانگیر کرامت کے استعفے کے بعد میں چیف آف آرمی سٹاف بن گیا۔ اس کے بعد کارگل کا معرکہ ہوا اور 4 جولائی 1999 کو نواز شریف کا واشنگٹن میں گھٹنے ٹیکنا، مجھ پر اور فوج پہ الزام لگانے کی کوشش اور ان کا بغیر سوچے سمجھے میرے ہوائی جہاز کو ہائی جیک کرنا اور اپنے ہی آرمی چیف کو دشمن کے ہاتھ میں دینے کی ناقابل اندیشانہ کوشش کرنا جیسے واقعات رونما ہوئے۔ باب 18 نظام کی اصلاح۔ پاکستان کی رنگ برنگی سیاسی تاریخ میں مارشل لاء اور جعلی جمہوریت کے مابین صحیح جمہوریت کا راستہ مختلف صورتوں میں اور مشکل رہا۔ ہماری بڑی سیاسی پارٹیاں دراصل خاندانی وراثت سے زیادہ اور کچھ نہیں ہیں، جن کا سربراہ ایک ہی خاندان کا کوئی فرد ہوتا ہے۔ اس فرد کو ہٹا دے تو پارٹی ختم ہو جائے گی۔ ہماری سیاسی پارٹیوں میں بمشکل ہی کوئی داخلی طور پہ جمہوری رہی ہو اور اس وجہ سے انہوں نے کبھی صحیح پارٹی الیکشن کرانے کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ پارٹی کا سربراہ ہی پارٹی ہے، وہ پارٹی کے عہدوں پہ جس کو چاہتا ہے تقرر کرتا ہے، جو عموماً چاپلوسی یا خوشامدی ہوتے ہیں۔ یہ چاپلوس ہمیشہ سربراہ کی طرف دیکھتے ہیں جو ان کا تقرر کرتا ہے، نہ کہ پارٹی کے کارکنوں کی طرف جنہیں ان کا انتخاب کرنا چاہیے۔ میں نے دیکھا کہ عام نچلی سطح پہ جمہوریت کا عدم وجود اور پاکستان کی سیاست پہ اثر انداز ہونے والے 3 اشخاص یعنی صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف پر مؤثر متوازن روک تھام کا نہ ہونا دیر پا اور پائیدار جمہوریت کی راہ میں بڑی رکاوٹ تھی۔ ان خرابیوں کی اصلاح ضروری تھی۔ جب میں نے اقتدار سنبھالا تو مجھے معلوم تھا کہ سب کے لیے آزادی اور اس کی ضمانت دینی ضروری ہے۔ میں بہبود خواتین اور دوسرے حقوق کے بارے میں حصہ ششم میں بتاؤں گا۔ کسی ایسے طریقہ کار کی غیر موجودگی میں جس سے ایسی حقیقی جمہوریت وجود میں آتی ہے جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، اور جس کے نتیجے میں ایک ایسی حکومت قائم ہو جو اپنے عوام کی حالت میں متواتر اور بامعنی بہتری لائے۔ کسی اور طرح کی تبدیلیاں لانا بے معنی ہوتا ہے۔ 2 دفعہ کی آزمائی ہوئی ناکام وزرائے اعظم اور نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کو تیسرا موقع نہیں دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے قوم کے ساتھ لوٹ مار، ڈاکہ زنی اور بد اعتمادی کا ارتکاب کیا تھا۔ علاوہ ازیں نہ ہی وہ اپنی پارٹیوں میں جمہوری اقتدار پیدا ہونے دیں گے، جو اس بات سے عیاں ہے کہ نہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی اور نہ کبھی نواز شریف نے اپنی پارٹی کے داخلی انتخابات منعقد کرائے۔ در حقیقت بے نظیر اپنی پارٹی کی تاحیات چیئر پرسن بن گئی ہیں، جو پرانے افریقی آمروں کا رواج تھا۔ ان دونوں کے خلاف ان کی دور حکومت کے جرائم کے بارے میں مقدمے موجود ہیں۔ مجھے صرف یہ اعلان کرنا تھا کہ یہ الزامات نہیں ہٹائے جائیں گے۔ بے نظیر تو پہلے نواز شریف کے زمانے میں ملک سے چلی گئی تھی اور قانون سے راہ فرار اختیار کی تھی۔ بعد میں نواز شریف بھی اپنے خاندان کے ساتھ میری حکومت سے ایک دستاویز پہ دستخط کر کے اپنی مرضی سے جلا وطنی اختیار کر کے سعودی عرب چلے گئے، جس کا وہ اب بڑی شدت سے انکار کرتے ہیں۔ دونوں نے ملک سے دور رہ کر قانون سے بچنے کا راستہ اختیار کیا، حالانکہ وہ اپنی پارٹی کارکنوں کا حوصلہ بلند رکھنے اور سیاسی طور پہ متعلق رہنے کے لیے گاہے بگاہے بیان دیتے رہتے ہیں کہ وہ دونوں واپس آئیں گے اور ممکن ہے کہ ایک ساتھ۔ بہرحال یہ دونوں ملک کی بڑی سیاسی پارٹیوں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ تھے۔
کیونکہ یہ دونوں پارٹیاں خاندانی وراثت کی طرح چلائی جا رہی ہیں، لہٰذا نہ تو ان میں ایسے امیدوار تھے اور نہ ہیں جو متبادل قیادت فراہم کر سکیں، اور جو ہیں وہ سیاسی طور پہ قداور نہیں ہیں۔ صرف ان پارٹیوں پہ ہی اکتفا کرنا قابل عمل معلوم نہیں ہوتا تھا اور اس بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ مجھے اس بات کا شدید احساس تھا کہ جو کچھ بھی سیاسی تنظیم نون ہونی ہے، اسے دو بین الاقوامی اندیشوں کو دور کرنا ہوگا۔ اول یہ کہ طریقہ کار جمہوری ہونا چاہیے، اور دوم یہ کہ انتخابات جب بھی ہوں ایمانداری کے ساتھ اور شفاف ہوں۔ اس وجہ سے انتخابات کرانے سے پہلے ہمیں ایک اور سیاسی جماعت کی ضرورت تھی۔ ایک تیسری جماعت کے بغیر بھٹو اور شریف باہر بیٹھ کے پاکستان کی سیاست چلاتے رہیں گے۔ نواز شریف پر میرے ہوائی جہاز کے اغوا ہونے کا الزام ثابت ہو گیا تھا، جس میں انہیں عمر قید ہو سکتی تھی۔ وہ تنہائی اور قید کی صعوبتیں برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ عبداللہ کے ساتھ اپنے پرانے تعلقات استعمال کیے، جنہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نواز شریف کو ملک چھوڑ کر سعودی عرب جانے کی اجازت دے دوں۔ میں ان کی یہ درخواست نہیں ٹال سکتا تھا، کیونکہ وہ نہ صرف پاکستان کے ایک عظیم دوست ہیں، بلکہ وہ مجھے درحقیقت اپنا بھائی کہتے ہیں اور میں انہیں اپنا بڑا بھائی۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ نواز شریف کے پورے خاندان کو ملک سے باہر بھیجنا سیاسی طور پہ بھی سود مند ہوگا، اور اس سے ایک اہم مقدمے کی طویل اور غیر مستحکم کرنے والے اثرات بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ میں مان گیا۔ میں نے ایک سودا کیا۔ میں نواز شریف کو مشروط طور پہ معاف کر دوں گا، اور وہ اور ان کے خاندانوں کے چند دوسرے لوگ 10 سال کے لیے سعودی عرب چلے جائیں گے اور سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ علاوہ ازیں اپنی غلط کاریوں کے عوض وہ اپنی کچھ جائیدادیں حکومت کے سپرد کر دیں گے۔ اس معاہدے پہ نواز شریف کے علاوہ شہباز شریف اور ان کے والد نے بھی دستخط کیے۔ اس کا اعتراف کیا جانا چاہیے کہ شہباز شریف نے شروع میں دستخط کرنے سے انکار کیا۔ وہ پاکستان چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ہم یہ جزوی رضامندی قبول نہیں کر سکتے تھے۔ نواز شریف اور ان کے والد کی یہ خواہش کہ نواز شریف سزا نہیں کاٹیں گے اتنی شدید تھی کہ انہوں نے چھوٹے بھائی کو دستخط کرنے پہ رضامند کر لیا۔ پورا خاندان اس طرح جدہ چلا گیا۔ جب میں گزشتہ واقعات کا جائزہ لیتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بالکل صحیح اور پاکستان کے لیے سود مند تھا۔ اس کی وجہ سے ایک نئی سیاسی پارٹی بنانے میں بھی آسانی ہو گئی۔ 2006 کے اوائل میں نواز شریف نے میرے ایک بہت عزیز دوست کے ذریعے مجھ سے درخواست کی کہ انہیں اپنے شدید بیمار بیٹے کے ساتھ رہنے کے لیے لندن جانے کی اجازت دے دی جائے۔ ان کے بیٹے کی ہمدردی میں نے فوراً رضامندی دے دی، لیکن لندن پہنچتے ہی نواز شریف نے سیاست میں حصہ نہ لینے کے اپنے وعدے سے انحراف کیا۔ میرے خلاف جھوٹ اور بہتانوں کی بوچھاڑ شروع کر کے انہوں نے اپنی اخلاقی کمزوری کا ثبوت دیا۔ جلا وطنی اور تنہائی اپنے آپ کا تنقیدی تجزیہ اور اپنی ذات کا مشاہدہ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ نواز شریف نے اسے کچھ نہیں سیکھا اور سیاسی یا ذہنی طور پہ ان کی کسی قسم کی بہتری نہیں آئی۔ اپنے لائے عمل میں مدد کے لیے مجھے قومی سطح کی ایک سیاسی جماعت کی ضرورت تھی۔ میں ایک نئی سیاسی جماعت بنا سکتا تھا، لیکن میں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی پاکستان مسلم لیگ کو، جس نے ہمیں آزادی اور ہمارا اپنا ملک دیا تھا، دوبارہ منظم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے میں ایک سپاہی کی اپنی ملک سے محبت کے جذبات کا بہت گہرا تعلق تھا۔ پی ایم ایل صرف نام میں تھی۔ این سے مطلب نواز شریف۔ میری پرنسپل سیکریٹری طارق عزیز کو، جو پرانے اور قابل اعتماد دوست بھی ہیں، 2006 میں الیکشن سے پہلے خیال آیا کہ پی ایم ایل نون کو واپسی اصلی پاکستان مسلم لیگ یعنی پاکستان مسلم لیگ کاف میں بدل دیا جائے۔ کاف یعنی قائد۔ پنجاب میں گجرات کے دو آزمائے ہوئے سیاستدان چودھری شجاعت حسین اور ان کے چچا زاد بھائی چودھری پرویز الہی پی ایم ایل نون کے قدآور لیڈروں میں سے تھے۔ طارق عزیز کا خیال تھا کہ ان دونوں کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ وہ پی ایم ایل نون کو پی ایم ایل کاف میں بدل دیں۔ چودھری برادران پہ کافی کیچڑ اچھلی، لیکن وہ اچھے لوگ تھے۔ میں نے اس تجویز سے اتفاق کیا۔ طارق عزیز نے تب چودھریوں کو مجھ سے متعارف کروایا اور میں نے ان سے مسلم لیگ کو دوبارہ منظم کرنے میں پیش رفت کے لیے کہا۔ مجھے اعتراف ہے کہ انہوں نے میرے موقف سے مکمل وابستگی دکھائی اور عوامی سطح پر اپنی سیاست مہارت کا زبردست مظاہرہ کیا۔ انہوں نے قائد اعظم کی نسبت پاکستان مسلم لیگ میں دوبارہ جان ڈال دی اور پی ایم ایل نون کے اراکین نے نئی پی ایم ایل کاف میں چودھری شجاعت حسین کی صدارت میں شرکت کر لی۔ پارٹی کے بچے کچے حصے نے نواز شریف سے اپنی وابستگی دکھانے کے لیے پارٹی کا نام پی ایم ایل نون ہی رہنے دیا۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے میری تائید اور میری وابستگی کے ساتھ اس نئی پارٹی میں شرکت کی۔ مجھے اپنے دوست طارق عزیز کے اس کردار کا بھی اعتراف ہے جو انہوں نے لوگوں کو میری طرف مائل کرنے میں ادا کیا۔ میرا خیال میں انہوں نے میرے لائے عمل پہ پوری وفاداری دکھائی، اس طرح اس امید کے ساتھ کہ یہ 2002 کی الیکشن میں حاوی رہے گی۔ پی ایم ایل کاف کا باضابطہ افتتاح 20 اگست 2002 کو ہوا۔ 9/11 کے بعد جب میں نے دہشت گردوں کے خلاف، جس کا ذکر میں حصہ پنجم میں کروں گا، ایک پختہ فیصلہ کیا تھا، ہم پاکستان مسلم لیگ کو جمع کرنے اور اس کے افتتاح کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ 9/11 کے واقعے کی دھول بیٹھنے کے بعد میری مقبولیت بلندیوں کو چھو رہی تھی اور پاکستان کی عوام کو یہ احساس تھا کہ پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے۔ مسلم لیگ میں لوگوں کی شمولیت بھی تیزی سے بڑھی۔
مسلم لیگ کے سیاستدان مجھے اپنی رہنما کی حیثیت سے دیکھتے تھے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں سیاست میں کوئی حصہ نہیں لے رہا تھا۔ میرا خیال یہ تھا کہ میں اس سیاسی دلدل سے باہر رہتا اور کسی پارٹی میں شامل نہ ہوتا، لیکن مجھے اکتوبر 2002 کے انتخابات سے پہلے اپنی مقبولیت نئی پارٹی کو منتقل کرنی تھی۔ یہ کیسے کیا جاتا؟ میں نے طے کیا کہ مجھے اپنے عہدے کے لیے ایک قومی استصواب رائے کرانا چاہیے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس میں ووٹوں کی ایک بہت بڑی تعداد میرے حق میں ہوگی اور اس کے بعد مجھے اپنی مقبولیت نئی پی ایم ایل کاف کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کر کے منتقل کر سکوں گا۔ میرے بہت سے قریبی رفقا نے اس سے اختلاف کیا، لیکن میں نے ان کی رائے مسترد کر دی اور استصواب رائے کا فیصلہ کر لیا، جو 30 اپریل 2002 کو منعقد کیا گیا۔ لوگوں سے یہ سوال پوچھا گیا تھا: مقامی حکومت کے نظام کی بقا، جمہوریت کے قیام، اصلاحات کے استحکام اور تسلسل، فرقہ واریت اور انتہا پسندی کے خاتمے اور قائد اعظم کے تصور کی تکمیل کے لیے کیا آپ صدر جنرل پرویز مشرف کو آئندہ 5 سال کے لیے صدر پاکستان بنانا چاہتے ہیں؟ استصواب رائے بغیر کسی دشواری کے تکمیل کو پہنچا۔ اس میں لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور ان کی بہت بڑی اکثریت نے میرے حق میں ووٹ دیا۔ اس میں کچھ بے قاعدگیاں بھی ہوئیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ کچھ جگہوں پہ جوشیل انتظامی افسروں اور دوسرے افسر شاہی نے لوگوں کو ایک دفعہ سے زیادہ ووٹ دینے کی اجازت دی، بلکہ ووٹوں کی پرچیاں خود بھی بھریں۔ مجھے بعد میں یہ بھی معلوم ہوا کہ اس بالکل غیر ضروری مدد میں چند علاقوں میں جہاں ان کا زور تھا، حزب اختلاف نے بھی میرے حق میں بیلٹ باکس میں پرچیاں بھریں تاکہ بعد میں اسے دھاندلی کے ثبوت کے طور پہ پیش کر سکیں۔ اس تمام مشق کا انجام اچھا نہیں ہوا اور یہ تقریباً تباہی خیز ثابت ہوئی۔ جب میں ماضی میں جھانکتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ پاکستان میں جب تک مخالف امیدوار یا متبادل جماعت جو اس پورے طریقہ کار پہ نظر رکھے ہوئے نہ ہو تو استصواب رائے کا انظام گڑبڑ اور رسوائی ہوگا۔ مخالفین شور مچائیں گے اور بےمانی ہوئی اور آپ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں دے سکیں گے۔ اس استصواب رائے میں بھی یہی ہوا۔ اس نے انتظامی عملے کی ایمانداری، سچائی اور نماک پہ بہت زیادہ زور ڈالا۔ بالآخر قوم سے خطاب کرتے ہوئے میں نے اعتراف کیا۔ میں نے اپنی حمایت کے لیے لوگوں کا شکریہ ادا کیا، لیکن ساتھ ہی یہ اعتراف بھی کیا کہ بغیر میری معلومات یا مرضی کے کچھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں۔ میں نے ان کی پوری ذمہ داری قبول کی اور استصواب رائے کرانے کے غلط فیصلے پہ اپنی دلی معذرت بھی پیش کی۔ سچائی کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو، لوگوں کو یہ موقع دیتی ہے کہ وہ معاف اور فراموش کر دیں، لیکن آپ ان کے ساتھ غلط بیانی کریں۔ جیسا کہ ہماری سیاست میں عادتاً کیا جاتا ہے تو لوگ ہرگز اسے بھولتے نہیں۔ جیسے جیسے اکتوبر 2002 کے الیکشن کا وقت قریب آتا گیا، میں نے اپنے آپ کو سیاسی معاملات میں زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنا شروع کر دیا۔ میں نے جلدی محسوس کر لیا کہ کچھ سیاسی اصلاحات انتہائی ضروری تھیں۔ سب سے پہلے میں نے رائے دہندگان کی عمر 21 سال سے کم کر کے 18 سال کرنے کی تجویز پیش کی۔ اگر نوجوان 18 سال کی عمر میں شادی کے لیے بالغ سمجھے جاتے ہیں یا ڈرائیونگ لائسنس کے لیے بھی، تو وہ ووٹ دینے کے اہل کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس طرح ہم نے نوجوانوں کی قوت دینے کا فیصلہ کیا۔ میرا ہمیشہ سے یقین رہا ہے کہ ترقی پذیر دنیا میں خصوصاً مردوں کی بالادستی کے تحت عورتیں امتیازی سلوک کا شکار رہتی ہیں۔ اس امتیازی سلوک کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے انہیں سیاسی طور پہ بااختیار بنانا ضروری ہے۔ ہم نے یہ سوچ کر عورتیں خود اپنے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک کے خلاف بہتر وکالت کر سکیں گی، ان کے لیے قومی اسمبلی میں 60 محفوظ نشستیں مختص کر دیں تاکہ وہاں مردوں کے مقابلے میں توازن پیدا ہو جائے۔ علاوہ ازیں انہیں عام انتخابات میں بھی حصہ لینے سے نہیں روکا گیا۔ 2002 کے انتخابات کے نتیجے میں قومی اسمبلی میں 72 خواتین منتخب ہو کر آئیں، جن میں سے 12 عام انتخابات میں منتخب ہوئی تھیں۔ اس طرح خواتین کی اقتدار میں شرکت سے ایک ناقابل تبدیل طریقہ کار شروع ہو گیا، جس پر میں باب 30 میں روشنی ڈالوں گا۔ 1998 کی مردم شماری کے نتیجے میں، جو فوج کی نگرانی میں ہوئی تھی، ملک کی آبادی 140 ملین تھی۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں کی تعداد کا تعین کئی دہائیوں قبل کی مردم شماری کے نتیجے میں کیا گیا تھا، جب آبادی بہت کم تھی۔ اب انتخابی حلقے بہت بڑے ہو گئے تھے، اس وجہ سے ہم نے قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 21 سے بڑھا کر 342 کر دی۔ ان میں 272 منتخب عوامی نمائندوں کے لیے، 60 خواتین کے لیے اور 10 نشستیں آبادی کے تناسب کے لحاظ سے غیر مسلموں کے لیے مختص کر دی گئی تھیں۔ ہم نے تبدیلی کا یہی تناسب چاروں صوبائی اسمبلیوں میں رکھا۔ جداگانہ رائے شماری کے طریقۂ عمل سے جو اقلیتوں کے لیے رائج تھا اور جس میں غیر مسلم صرف دوسرے غیر مسلم امیدواروں کے لیے محفوظ نشستوں پہ ووٹ دے سکتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں واقعتاً قومی سیاسی عمل سے علیحدگی کا احساس ہوتا تھا۔ ان سے کوئی مسلمان ووٹ نہیں مانگتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی اہمیت اور بھی کم رہ گئی تھی۔ ہم نے انہیں مخلوط رائے شماری کے عمل میں شامل کیا، جہاں اقلیتیں کسی بھی امیدوار کے لیے ووٹ دے سکتی تھیں۔ علاوہ ازیں ان کی اپنی محفوظ سیٹیں بھی اپنی جگہ برقرار تھیں۔ اس تبدیلی کی وجہ سے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کو اقلیتوں کے پاس جا کر ووٹ مانگنے پڑتے تھے اور اس طرح ان کی شکایات بھی رفع کرنی ہوتی تھیں۔ اب وہ ملک کی عام سیاسی زندگی کا حصہ ہیں۔
ہم نے سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں حصہ لینے والوں کے لیے یہ بھی ضروری قرار دے دیا کہ وہ یونیورسٹی کے تحصیل کنندہ یا اس کے برابر سند کے حامل ہوں، یعنی اسکول میں 10 سال گزاریں اور کالج یا یونیورسٹی میں 4 سال۔ یہ نہ صرف اس وجہ سے کیا گیا کہ تعلیم یافتہ نمائندے اسمبلیوں میں آئیں، بلکہ اس وجہ سے بھی کہ ناپسندیدہ سیاستدانوں کی بھی چھانٹی ہو جائے، تاکہ ہمارے پارلیمنٹ اور اسمبلیاں ایک نئی زبان اور زیادہ روشن خیال تصویر پیش کریں۔ ہم نے یہ اصول بھی طے کیا کہ کوئی بھی 2 دفعہ سے زیادہ وزیر اعظم یا صدر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ تواتر سے رہے ہوں یا نہیں، یا انہوں نے اپنی میعاد پوری کی ہو یا نہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ قانون اس وجہ سے بنایا گیا ہے کہ بے نظیر بھٹو یا نواز شریف دوبارہ کبھی وزیر اعظم نہ بن سکیں، لیکن یہ نیا قانون سب سے زیادہ نئے افراد کے اعلیٰ عہدوں کے لیے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ چند لوگوں کی خاندانی اور وراثتی حکمرانی کو روکنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ ملک کی تینوں بااختیار شخصیات پہ متوازن روک ٹوک لگانے کا مسئلہ بھی میرے ذہن میں سر فہرست رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جب تک ایسا نہ کیا جائے گا، تب تک نہ تو دیر پا جمہوریت اور نہ ہی اچھے طرز حکمرانی کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ کوئی ایسا آئینی طریقہ ضروری تھا جو وزیر اعظم کو بہتر کارکردگی کی ترغیب دیتا اور ماضی کے ان دونوں طریقوں سے جدا ہو، یعنی صدارتی تنقید اور اس کے بعد مذمت، یا دوسرا غیر معمولی لیکن مقبول طریقہ جس میں آرمی چیف وزیر اعظم کو بہتر حکمرانی کی نصیحت کرتے تھے۔ وزیر اعظم ہمیشہ اسے ماننے سے انکار کرتے تھے، جس کے بعد ایک طرفہ ان کی اور دوسری طرفہ صدر یا آرمی چیف میں انتہائی تلخی ہو جاتی۔ نتیجتاً صدر اسمبلی کو تحلیل کر دیتے تھے، لیکن جب سے اسمبلی کو ختم کرنے کا صدر کا اختیار ختم کر دیا گیا تھا، تب سے آرمی چیف کی طرف سے مارشل لا لگانے کا خطرہ واپس آ گیا تھا۔ صدر بھی بغیر سوچے سمجھے اور اضطراری طور پہ وزیر اعظم سے ذاتی وجوہات کی بنا پہ جھگڑا کر سکتا تھا۔ اسمبلی کو تحلیل کرنے کے اختیار کی وجہ سے، جو آئین کی شق نمبر 58(2)(b) کے تحت صدر کو حاصل تھا، کم از کم ایک دفعہ جمہوریت میں غیر ضروری تعطل پیدا کرنے کا سبب بنا۔ ایک نامناسب صدر کو روکنا بھی ضروری تھا۔ آخر میں اور غالباً سب سے زیادہ ضروری آرمی چیف پہ روک لگانی تھی۔ پاکستان کے سیاسی ماحول میں حزب مخالف ہمیشہ حکومت کو صحیح یا غلط طریقے سے کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ، جو غیر آئینی بھی اور غیر جمہوری بھی، آرمی چیف کو وزیر اعظم کے خلاف بھڑکانا ہے۔ یہ صورتحال اور بھی خراب ہو جاتی ہے جب وزیر اعظم کی کارکردگی خراب ہو اور وہ لوگ جو ملک کی بہتری چاہتے ہیں آرمی چیف کے پاس پہنچ جائیں اور کہیں کہ ملک کو بچاؤ۔ یہ میں نے 1992 کے بعد سے جب میں ڈی جی ایم او تھا، ہر آرمی چیف کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ جب میں اکتوبر 1998 سے 1999 کے درمیان نواز شریف کی حکومت میں آرمی چیف تھا، تو کتنے ہی لوگ، مرد اور خواتین، مجھے وزیر اعظم کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنے کے طعنے دیتے تھے۔ تم کیوں نہیں حکومت لے لیتے ہو؟ کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ پاکستان بالکل تباہ ہو جائے؟ اس قسم کی صورتحال جو 90 کی دہائی میں بہت عام تھی، فوج کے سربراہوں کو مخمصے میں ڈال دیتی تھی۔ ایک جلد باز آرمی چیف وزیر اعظم کو ان کے طرز عمل میں تبدیلی کی ترغیب دینے میں ناکامی کے بعد حکومت پہ قابض ہو سکتا تھا۔ اگر جمہوریت کو دیر پا ہونا ہے تو یہ صورتحال کبھی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ماشاء اللہ، سیاسی خرابیوں کا حل نہیں ہے، روک تھام کا ایک آسان عدالتی نظام بہت ضروری ہے۔ میں نے نیشنل سیکیورٹی کونسل، جو ایک ایسا ادارہ ہو جس کی صدارت صدر پاکستان کریں گے اور جس کا انتظامی امور میں کوئی عمل دخل نہ ہو، قائم کرنے کی تجویز پیش کی۔ یہ نہ پارلیمنٹ سے بالاتر ہو اور نہ پارلیمنٹ کے تحت ہو، بلکہ ایک مشاورتی ادارہ ہو۔ ہم نے اس کی رکنیت کا تعین اس طرح کیا کہ اس میں وزیر اعظم، چاروں وزرائے اعلیٰ، قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر، سینٹ کے چیئرمین، قومی اسمبلی کے اسپیکر اور چاروں باوردی افسران، یعنی چیئرمین، جوائنٹ چیف آف سٹاف، فوج، فضائیہ اور بحریہ کے چیف شامل ہوں۔ اس طرح پورے 13 ارکان بنتے ہیں، صدر اور دیگر 12 ارکان۔ میں جانتا ہوں اصل میں تو صرف آرمی چیف کو اس میں ہونا چاہیے تاکہ وہ سیاست سے باہر رہے، لیکن مسلح افراد کے آپس کے نازک رشتے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ چاروں ستاروں والے سب کمانڈر اس میں شامل ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ این ایس سی کو اس طرح تشکیل دینے اور ہر سہ ماہی میں ایک دفعہ اس کا اجلاس منعقد کرنے سے ہم نے تینوں بااختیار شخصیات پہ روک لگا دی ہے۔ اگر وزیر اعظم کی کارکردگی صحیح نہیں ہوگی تو این ایس سی کے اجلاس میں وہ دباؤ میں آئیں گے، کم از کم حزب اختلاف کے لیڈر اور باوردی ارکان کی طرف سے۔ صدر کے ساتھ اگر این ایس سی کے کوئی اراکین نہ ہوں تو وہ بھی جلد بازی میں کوئی قدم نہیں اٹھا پائیں گے۔ آرمی چیف بھی کبھی حکومت کا تختہ نہیں الٹ سکیں گی، کیونکہ ان کے پاس ایک ادارہ یعنی این ایس سی موجود ہوگا جس میں وہ اپنی اور متفکر طبقے کی تشویش پہ آواز بلند کر سکیں گے، اور اس کے بعد سیاسی طریقہ کار اور آئین خود ہی مسئلے کا حل تلاش کر لیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ کچھ سیاستدان این ایس سی، خصوصاً اس میں باوردی اراکین کی شمولیت کے مخالف ہیں۔ مجھے مغربی ممالک کی اس تشویش کا بھی احساس ہے کہ فوج کو سیاسی اداروں سے باہر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود مجھے یقین ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل صدر کی قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے آئینی اختیار کے ساتھ ساتھ جمہوریت کی بقا اور مارشل لا نہ لگنے کی سب سے بہتر ضمانت ہے۔
یہ پاکستانی ماحول کے لیے سازگار ہے، اور جب تک ہم اپنی اسمبلیوں اور سیاسی اداروں پہ متوازن روک ٹوک لگانے میں کامیاب نہیں ہو جاتے، اسے اپنی جگہ قائم اور برقرار رکھنا چاہیے۔ بدقسمتی سے قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کی لیڈر مولانا فضل الرحمان، جن میں اس کی تقریر میں پی ایم ایل کاف نے اس یقین دہانی پر کہ وہ این ایس سی میٹنگ اٹینڈ کریں گے مدد کی تھی، اپنے وعدے سے پھر گئے۔ وہ مذہبی انتہا پسندوں کے اتحاد کے رکن ہے اور این ایس سی کی میٹنگوں میں حصہ نہیں لے رہے ہیں۔ سیاستدان یا تو اس بات سے بے بہرا ہیں کہ این ایس سی کتنی مؤثر ہو سکتی ہے، یا میری اصلاحات کو خاک میں ملانا چاہتے ہیں تاکہ ماضی کے خراب اور قوم کے لیے نقصان دہ طور طریقوں پہ واپس جا سکیں۔ کسی بھی ترقی پذیر ملک میں جہاں سیاسی اور حکومتی ادارے پوری طرح سے پختہ نہیں ہیں، منصوبہ سازی اور اس پہ عمل درآمد میں کافی خلا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ پاکستان ایک مرکزی یا وفاقی حکومت ہے جس میں چند اور بڑی صوبائی حکومتیں ہیں، لیکن مقامی معاملات یا تو غیر منظم طریقے سے کمزور ہاتھوں میں رہے یا صوبائی حکومتوں کے زیر انتظام۔ یہ کہا جاتا تھا کہ تمام سیاسی مقامی ہوتی ہیں۔ اگر عوام کو سیاسی عمل میں پوری طرح سے حصہ لینا ہے تو جمہوریت کو عوامی سطح تک لانا ہوگا۔ پاکستان میں یہی کڑی غائب ہے۔ در حقیقت صحیح اور حقیقی جمہوریت عوامی سطح سے اوپر کی طرف ہونی چاہیے، نہ کہ اوپر سے نیچے کی طرف ٹھونسی جائے۔ اس مثلث کی بنیاد بہت مضبوط ہونی چاہیے، ورنہ یہ ڈھہ جائے گی۔ ایک مقامی حکومت کا نظام جو فی الواقع مالی، انتظامی اور سیاسی طور پہ بااختیار ہو، جمہوریت کا قلب ہے، کیونکہ عام آدمی کی پریشانی اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے یہ سب سے زیادہ موزوں طریقہ ہے۔ یہی نزدیکی عوام کو سکون دیتی ہے، نہ کہ دور دراز قومی اور صوبائی دارالحکومتوں میں اسمبلیاں۔ جیسا پہلے کہا گیا ہے کہ ہم نے 2000 کے سن کے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے تحت ایک خاموش انقلاب برپا کر دیا۔ اس آرڈیننس کے تحت سامراجی دور کی نشانیوں، ڈپٹی کمشنر اور پولیس سپرنٹنڈنٹ کے عہدوں کو، جو اپنے محکموں میں بادشاہت کرتے تھے، ختم کر دیا۔ بیک جنبش قلم ان دونوں کو منتخب ناظموں کے ماتحت کر دیا۔ مجھے افسر شاہی کی طرف سے بے انتہا دباؤ اور سازشوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کا مقصد اس عمل کو آغاز میں ہی ختم کر دینا تھا، لیکن ہم ڈٹے رہے اور اس نئے نظام کو شروع کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر آنے والے وقتوں میں یہ کامیاب رہتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا، تو تاریخ اسے ایک انتہائی تعمیری قدم قرار دے گی۔ مقامی حکومت کے پہلے انتخابات 30 دسمبر سن 2000 سے 5 جولائی 2001 تک 5 مرحلوں میں کیے گئے۔ ہر مقامی حکومت کی 3 سطحیں ہیں۔ سب سے نیچے یونین کونسل، اس کے بعد تحصیل کونسل اور اس کے بعد ضلعی کونسل۔ ضلع کونسل کا سربراہ ناظم ہے۔ ہر یونین کونسل کے، جو کہ سب سے نچلی سطح پر ہے اور جو 15,000 سے 20,000 لوگوں کی نمائندہ ہے، 13 رکن ہیں، جن میں 4 خواتین کا ہونا ضروری ہے۔ ہم نے ہر یونین کونسل میں غیر مسلموں کے لیے بھی ایک نشست مخصوص کر دی۔ 4 نشستیں مزدوروں اور کسانوں کے لیے رکھی گئیں تاکہ غربا بھی اس میں نمائندگی حاصل کر سکیں۔ ضلعوں کو مرکز یعنی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے ترقیاتی فنڈز مختص کیے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے محصولات بھی وصول کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ عوام کو بااختیار بنانے کا صحیح طریقہ ہے۔ پہلی مرتبہ ضلعی حکومتیں باضابطہ طور پہ 14 اگست 2001 کو قیام میں آئیں۔ میں نے تمام ناظمین سے خطاب کیا اور ان کے اپنے اپنے علاقے کے عوام کی ترقی کے لیے کام کرنے کی حوصلہ افزائی کی۔ بدقسمتی سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبران کو ان نئی مقامی حکومتوں سے خطرہ محسوس ہوا۔ انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ ان کا اصل کام قانون بنانا ہے، نہ کہ ہر گاؤں اور علاقے کو منظم کرنا۔ مجھے یقین ہے کہ جیسے جیسے ہماری جمہوریت پختہ ہوگی، ان پر یہ حقیقت آشکار ہو جائے گی۔ جب مقامی حکومت کا انتظام حقیقتاً جڑیں پکڑ لے گا اور لوگ صرف ایماندار اور قابل لوگوں کو ووٹ دیں گے اور کرپٹ اور نالائق لوگوں کو رد کریں گے، تو ایک پرامن انقلاب مکمل ہو چکا ہوگا۔ سن 2001 کی ضلعی حکومتوں نے 4 سال کی اپنی پہلی مدت میں کافی اچھی طرح کام کیا، لیکن یہ سب ناظم پہ منحصر تھا۔ جہاں بھی منتخب شدہ ناظم اچھے تھے، وہاں ترقی کے آثار بہت نمایاں تھے۔ جن ضلعوں میں غلط لوگوں کا انتخاب کیا تھا، وہاں پر کام کی رفتار بہت سست تھی۔ مقامی حکومتوں کے دوسرے انتخابات 2005 میں ہوئے اور ان میں مقابلے بہت زیادہ جوش و خروش کے ساتھ ہوئے اور کافی بہتر نمائندے چنے گئے۔ ووٹروں نے کم از کم مقامی سطح پر بہت زیادہ سمجھ بوجھ کا اظہار کیا۔ ہمیں پاکستان کے عام انتخابات میں، جو 2007 میں منعقد ہوں گے، اسمبلیوں کی مدت 5 سال ہے، یہ انکشاف ہوگا کہ آیا یہ سمجھ بوجھ قومی اور صوبائی سطح پر بھی استعمال ہوتی ہے یا نہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ بہت سی جگہوں پہ کرپٹ اور ناکارہ کونسل ممبر مقامی حکومتوں کی دوسرے انتخابات رد کر دیے گئے۔ ایک اور حوصلہ افزا بات یہ ہوئی کہ مذہبی جماعتوں کو صوبہ سرحد میں، جہاں ان کی حکومت ہے، اور صوبہ بلوچستان میں، جہاں وہ حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں، دونوں جگہ بہت بھاری طریقے سے رد کر دیا گیا۔ ان کی مقبولیت کا تناسب 2002 کے صوبائی الیکشنوں کی 76% مقبولیت سے گر کر 2005 کے انتخابات میں صرف 24% رہ گیا۔
یہ جزوی طور پہ ان کی خراب طرز حکومت کا بھی نتیجہ تھا۔ میں نے بھی لوگوں کو ملاؤں کی حمایت کرنے کی خطرات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی، ماضی پہ نظر ڈالتی ہوئی، اور تمام الزامات اور ان کے جوابات جو جعلی ووٹ ڈالنے اور خراب کارگزاری کی بنا پر لگائے جاتے ہیں، مقامی حکومتوں کے تجربے کو میں بہت اچھی طرح نظر سے دیکھتا ہوں۔ میں ہمیشہ پانی کے گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس گلاس کا ایک حصہ خالی بھی ہے، لیکن وہ بھی بہتر تجربہ اور پختگی آنے کے ساتھ ساتھ بھرتا جائے گا۔ پاکستان سپریم کورٹ نے مجھے پاکستان کو استحکام دینے، انتخابات منعقد کرانے اور اقتدار کو منتخب حکومت کے سپرد کرنے کے لیے 3 سال دیے تھے۔ 2002 تک مقامی حکومتیں قائم ہو چکی تھیں، ایک نئی سیاسی پارٹی سامنے آ چکی تھی اور معیشت کافی حد تک مستحکم ہو چکی تھی۔ ہم 9/11 کا دھچکا بھی کافی حد تک سہ اور جذب کر چکے تھے۔ میں یہ بے حد فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں میرے 3 سالہ دور حکومت میں میری کابینہ سب سے زیادہ مستعد اور مختصر تھی۔ میرے ساتھیوں نے نہایت عمدہ کارکردگی دکھائی اور ہم نے حکومت کی تمام شعبوں میں خرابیوں کو کم کیا۔ میں اپنی کابینہ کے وزیروں اور بڑے سرکاری اداروں اور محکموں کے ساتھ سربراہوں کو سلام کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی بے غرضی سے اور حب الوطنی سے محنت کی اور ملک کے اور میرے ساتھ مکمل وفاداری کا اظہار کیا۔ بہت سے لوگوں نے مجھے رائے دی کہ میں الیکشن منعقد نہ کراؤں اور سپریم کورٹ سے مزید مہلت مانگوں۔ ان کا خیال تھا کہ ہم نے جو اصلاحات شروع کی ہیں ان کے نتائج حاصل ہونے کے لیے مزید وقت درکار ہے، لیکن میں اپنی بات پہ ڈٹا رہا، صرف اس وجہ سے ہی نہیں کہ میں نے سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق عوام سے انتخابات منعقد کرانے کا وعدہ کیا تھا، بلکہ اس وجہ سے بھی کہ میں یقین رکھتا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جمہوری روایات کو حرکت میں لایا جائے، اور یہ جتنا جلد ہو سکے اتنا ہی بہتر ہے۔ ہم نے مقررہ وقت پر لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت، جو ہماری متعارف کی ہوئی تمام انتخابی اور سیاسی اصلاحات کو تحفظ دیتا تھا، انتخابات منعقد کرائے۔ تمام الزامات کے برعکس یہ انتخابات انتہائی شفاف انداز میں منعقد ہوئے۔ پی ایم ایل کاف نے قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کیں، لیکن اکثریت حاصل نہ کر سکی۔ صرف پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں اسے بھاری اکثریت ملی اور وہاں اس نے بغیر کسی پریشانی کی صوبائی حکومت بنا لی۔ سندھ میں بے نظیر بھٹو کی نئی پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سی نشستیں حاصل کیں، لیکن اکثریت نہ حاصل کر سکی۔ اس وجہ سے وہاں اتحادی حکومت کا بننا ممکن ہو گیا۔ اسی طرح بلوچستان میں مسلم لیگ کاف نے بہت سی نشستیں حاصل کی، لیکن یہ حکومت بنانے کے لیے کم تھیں۔ صوبہ سرحد میں مذہبی اتحاد یعنی متحدہ مجلس عمل نے اکثریت حاصل کی اور وہاں اس کی حکومت بنی۔ قومی سطح پہ مسلم لیگ کاف کو یہ حق تھا کہ وہ MMA کے ساتھ اتحاد کرے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ، جو قومی اسمبلی میں چوتھا سب سے بڑا گروپ تھا۔ اتحاد کے مضبوط اکثریت حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے آپ کو ترقی پسند اعتدال ظاہر کیا۔ ان کی اس دعوے کی روشنی میں وہ اتحاد کے لیے سب سے زیادہ موزوں تھے۔ ان کے لیے بھی یہ مظاہرہ کرنے کا بہت اچھا وقت تھا کہ وہ آزاد فہم اور واقعی اعتدال پسند ہیں اور ایک آزاد جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اور ایک ہی خاندان کے زیر دست اور 1970 کی دہائی کے فسطائی اور آمرانہ طور طریقوں والے نہیں ہیں۔ لیکن پی ایم ایل کاف کی ان کے ساتھ کام کرنے کی تمام کوششیں صرف اس وجہ سے ناکام ہو گئیں کہ بے نظیر بھٹو اپنی پارٹی سے کسی فرد کو وزیر اعظم بننے کی اجازت نہیں دے رہی تھیں۔ وہ پارٹی کے عہدے کو اپنی خاندانی جائیداد کی طرح سمجھتی ہیں۔ 9/11 کے بعد MMA کے ساتھ اتحاد کا بین الاقوامی سطح پہ بہت منفی اثر ہوتا، لیکن اس کے باوجود آخری راہ کے طور پہ اس کی بھی کوشش کی گئی۔ MMA نے وزیر اعظم کا عہدہ ایک ایسی شخصیت کے لیے مانگا جو بین الاقوامی اور ملکی سطح پہ بالکل ناقابل قبول ہوتا۔ یہ صاحب بذات خود مجھ سے ملنے آئے اور اس عہدے کے لیے بات کی اور یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ امریکہ اور مغرب کی طرف ایک انتہائی صلح پسندانہ رویہ رکھیں گے اور القاعدہ اور دوسرے انتہا پسندوں کے خلاف پوری مدد کریں گے۔ ہم ایک مشکل صورتحال میں گرفتار تھے۔ اس موقع پہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ایک گروپ نے اپنی چیئرپرسن بے نظیر بھٹو کے خود غرضانہ رویے سے اختلاف کیا۔ انہوں نے پیٹریاٹ نام سے پارٹی کی ایک شاخ بنائی، جس میں بعد میں بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹریز اپنی پہچان علیحدہ کرنے کے لیے انہوں نے پیپلز پارٹی کا پرانا نام پاکستان پیپلز پارٹی اختیار کیا اور اس نئی PPP اور MQM کے ساتھ مل کر PML کاف نے ایک بہت معمولی اکثریت کے ساتھ حکومت تشکیل دی۔ اس کے بعد صوبائی سطح پہ سودے بازی ہوئی۔ PML کاف اور MQM سندھ میں حکومت بنانے پہ رضامند ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں کراچی میں، جو پاکستان کا تجارتی مرکز ہے اور جس پر MQM سیاسی طور پہ حاوی ہے، امن و امان کا ایک دور شروع ہو گیا۔ ملک میں اور بیرون ملک کچھ لوگ انتخابات کے معتبر ہونے کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں۔ کچھ اس حد تک گئے کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی مجھ پر اور انٹیلیجنس اداروں پہ MMA کی مدد کرنے کا الزام لگاتے ہیں، کیونکہ اس نے غیر متوقع طور پہ اتنی زیادہ نشستیں جیت لیں۔ یہ الزام بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ اگر میں انتخابات میں بے ایمانی کرانا چاہتا تو میں MMA کے لیے کیوں کرتا؟ یہ بالکل بے معنی ہے، لیکن سازش پسندانہ قیاس آرائیاں پاکستان میں بہت مقبول ہیں۔ جب سب کے ساتھ بات چیت جاری تھی، اسی وقت لیگل فریم ورک آرڈر کے بطور ترمیم پاکستان کے آئین میں شامل کرنے کی ضرورت تھی۔
در حقیقت آئین اور نوخیز جمہوریت کو بچانے کے لیے ضروری تھا کہ ہم نے اب تک جو قدم اٹھائے تھے اور کارروائیاں کی تھیں انہیں آئینی تحفظ حاصل ہو۔ اس قسم کی آئینی ترمیم منظور کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا واحد طریقہ یہی تھا کہ پی یا MMA میں سے کسی ایک کا تعاون حاصل کیا جائے۔ MMA اس کے لیے زیادہ آمادہ نظر آتی تھی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اسمبلیاں کام کریں تاکہ وہ اپنی قوت استعمال کر سکیں۔ PML کاف اور MMA کے قائدین سے بہت سی ملاقاتیں ہوئیں۔ میرے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل حامد جاوید نے بھی ان میں حصہ لیا۔ یہ مذاکرات بہت سخت تھے اور ان کے دوران میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ MMA سیدھے سادے لوگ نہیں ہیں۔ وہ اپنا موقف متواتر بدلتے رہتے ہیں اور بہت ٹیڑھے اور پیچیدہ ثابت ہو رہے ہیں۔ جن نازک مسائل پہ بات ہو رہی تھی ان میں اگلے 5 سال تک میرا صدر رہنا، باوردی رہنا یا نہ رہنا، نیشنل سیکیورٹی کونسل کا انعقاد اور صدر کا قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے اختیارات شامل تھے۔ اس گفت و شنید میں کامیابی کا سہرا PML کاف کی ٹیم جس کے سربراہی چودھری شجاعت حسین کر رہے تھے اور چیف آف سٹاف کے سر ہے جنہوں نے بڑی محنت اور اکثر مایوس کن ملاقاتوں کے بعد بالآخر MMA کے ساتھ ایک متفقہ حکمت عملی تیار کر لی۔ ہم نے 17ویں آئینی ترمیم بل قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا اور MMA کی تجویز کے مطابق نیشنل سیکیورٹی کونسل کو اس بل سے خارج کر دیا تاکہ اسے قومی اسمبلی میں علیحدہ ایک ایکٹ کی صورت میں پیش کیا جائے جس میں MMA نے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اس کے بدلے میں اور صاف دل کے ساتھ میں نے بھی زبان دی کہ 31 دسمبر 2004 تک فوج سے ریٹائر ہو کر وردی اتاروں گا۔ اس طرح آئین کے 17ویں ترمیم 2/3 اکثریت کے ساتھ منظور کر لی گئی۔ اس کے فوراً بعد جیسا کہ متفقہ فیصلہ تھا NSC کا ایکٹ پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا لیکن مذہبی جماعتوں نے اس کی مخالفت کی اور اپنی منافقت دکھائی۔ بہرحال یہ ایکٹ ہماری اپنی معمولی اکثریت کے ساتھ منظور ہو گیا۔ اب ہماری اصلاحات آئینی اور قانونی طور پہ منظور ہو چکی تھی اور میں آئینی طور پہ چیف آف سٹاف اور صدر کے عہدے 2007 تک ایک ساتھ رکھ سکتا تھا۔ میں نے انتہائی سنجیدگی سے اپنے آرمی چیف کے عہدے سے 31 دسمبر 2004 تک سبکدوش ہو جانے کا اعلان کیا تھا لیکن اس کے فوراً بعد ظہور پذیر ہونے والے واقعات نے میرے ذہن میں شبہات پیدا کیے۔ داخلی طور پہ MMA نہ صرف اپنے کیے ہوئے وعدوں سے پیچھے ہٹ رہی تھی بلکہ مولانا حضرات نے انتہائی معاندانہ روش اختیار کی۔ جنوبی اور شمالی وزیرستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی تیزی پکڑ رہی ہے جس میں فوج پوری طرح ملوث تھی اور سب سے زیادہ یہ کہ عمومی طور پہ پاکستان اور خصوصی طور پہ ڈاکٹر AQ خان ایٹمی پھیلاؤ کے انتہائی نازک مسئلے پہ بین الاقوامی طور پہ بدنام اور عالمی دباؤ میں آئے ہوئے تھے جس سے بہت احتیاط سے نمٹنے کی ضرورت تھی۔ جب یہ سب ملک کے اندر ہو رہا تھا تبھی عراق کی جنگ زور پکڑ رہی تھی اور پاکستان سے فوجوں کو بھیجنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ اس مسئلے سے بھی بہت ہوشیاری کے ساتھ نمٹنے کی ضرورت تھی۔ آخر میں سن 2000 کی سرحدی تناؤ کے بعد بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں کچھ گرم جوشی پیدا ہوئی تھی جب وزیر اعظم واجپئی نے جنوری 2004 میں پاکستان کا دورہ کرنا قبول کر لیا تھا۔ اس عمل کو بھی انتہائی نزاکت کے ساتھ آگے بڑھانا تھا۔ ان سب حالات کے پیش نظر جب پاکستان کی ہر طرف سے کھینچا تانی ہو رہی تھی یہ انتہائی ضروری تھا کہ حکومت کی سربراہی میں وحدت رہے، یعنی حکومت کے 3 اہم ترین شاخوں یعنی افسر شاہی، سیاسی سسٹم اور افواج پہ ایک ہی شخص با اختیار ہو۔ کسی کو اچھا لگے یا نہیں لیکن حالات نے یہ اختیار مجھے سونپ دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس تبدیل شدہ ماحول میں میرا وردی اتارنا میرے اختیار اور عنانی اقتدار کو کمزور کر دے گا۔ اس وجہ سے میں نے اپنے کردار اور اپنی عادت کے برعکس یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے الفاظ واپس لے لوں۔ میں نے طے کیا کہ میں وردی نہیں اتاروں گا۔ سن 2002 کے انتخابات کے بعد PML کاف نے میر ظفر اللہ خان جمالے کو پارلیمنٹری پارٹی کا قائد چنا اور اپنے اتحادیوں کی اضافی ووٹوں کے ساتھ وہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ پہلی مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم اس کی آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹے صوبے بلوچستان سے تھا۔ وہ انتہائی عمدہ شخصیت ہیں اور میں انہیں بہت پسند کرتا تھا۔ جب میں نے پاکستان کی حکومت سنبھالی اس وقت بھی میرے پاس 2 عہدے تھے یعنی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی سٹاف۔ حکومت بننے کے فوراً بعد میں نے پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کا اختیار بھی سنبھال لیا۔ 20 جون 2001 کو صدر پاکستان بن گیا۔ اس طرح ایک وقت میں میرے پاس 4 عہدے تھے۔ میرے صدر بننے کی 2 وجوہات تھیں۔ اول تو سفارتی آداب کی ضرورت کیونکہ میں متواتر دوسرے ممالک کے لیڈروں سے ملتا رہتا تھا۔ 2 مجھے معلوم تھا کہ اکتوبر 2002 کے انتخابات کے بعد چیف ایگزیکٹو کا عہدہ ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ ایک منتخب وزیر اعظم آئے گا۔ میں نے پہلی اکتوبر 2001 میں جنرل عزیز کا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی حیثیت سے تقرر کر دیا تھا۔ اس کے بعد میرے 2 عہدے یعنی صدر اور آرمی چیف رہ گئے تھے۔ 16 نومبر سن 2002 کو منتخب کرنے والے تمام اداروں یعنی سینیٹ، قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں نے مجھے اعتماد کا ووٹ دے کر صدر پاکستان کی حیثیت سے توثیق کر دی تھی۔ حالانکہ دونوں عہدے رکھنے کے لیے میں نے انتہائی جمہوری اور آئینی طریقے اپنائے تھے لیکن میرے آرمی چیف رہنے کی وجہ سے پاکستان کے مخالفین کو میرا مقاصد، ارادوں اور ہماری جمہوریت کے قابل یقین ہونے پہ سوالیہ نشان بنانے کا بہانہ مل گیا تھا۔ لیکن میں اپنے ملک کی ضروریات اور اپنے ضمیر کی آواز سنتا ہوں۔ میں وہی کرتا ہوں جو میں اپنے ملک کے لیے بہترین سمجھتا ہوں۔ میں بیرونی اداروں اور
اخباروں سے تعریفی سندیں لینے کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ میں وہی کرتا ہوں جس میں مجھے اپنے لوگوں کی خوشی نظر آتی ہے۔ عام طور پر قومی اسمبلی میں اکثریتی پارٹی کا قائد وزیر اعظم بن جاتا ہے، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں دفاتر کو علیحدہ کر دیا جائے تاکہ چودھری شجاعت پی ایم ایل کاف کو اکٹھا اور مضبوط کرنے کے اہم کام کو انجام دیں۔ علاوہ ازیں شجاعت اپنی صحت کی بنا پہ وزیر اعظم بننا چاہتے بھی نہیں تھے۔ جمالی نے جلد ہی اپنی کابینہ کی تکمیل کر لی اور حکومت نے کام کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ تمام اتحادی ساتھیوں کو مطمئن کرنا تھا، اس وجہ سے کابینہ کافی بڑی ہو گئی تھی اور یہ پارلیمنٹری سسٹم میں اتحادی حکومتیں بنانے کا ایک منفی رخ ہے۔ جمالی کی حکومت 2004 تک جتنی اچھی طرح چل سکتی تھی، چلتی رہی۔ اس دوران جماعت کے صدر چودھری شجاعت اور جمالی کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ یہ اختلافات اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ جماعت کے ارکان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ وزیر اعظم اور پارٹی کے قائد متضاد راستوں پہ چل رہے ہیں۔ میں نے ان اختلافات کو ختم کرنے کی اپنی سی کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ جمالی اپنے دفتر کے تقاضے پورے کرنے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ زیادہ دن ٹھہر نہیں سکیں گے، ان کی جگہ لینے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ ملک ایک دفعہ پھر غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو گیا، جو ہم اپنی بڑھتی ہوئی معاشی ترقی کے دوران برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ہر طرح کی افواہیں گھوم رہی تھیں، ماں اس کے کہ میں قومی اسمبلی تحلیل کرنے والا ہوں۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ افواہیں رکنے کی بجائے اور تیزی سے پھیلنے لگیں۔ اس سے بدتر یہ کہ پارٹی نئے وزیر اعظم کے نام پہ اتفاق نہیں کر پا رہی تھی۔ جب معاملات بہت آگے چلے گئے تو مجھے مداخلت کرنی پڑی۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہمارے کامیاب وزیر خزانہ شوکت عزیز وزیر اعظم کے عہدے کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہوں گے، لیکن دشواری یہ تھی کہ شوکت سینٹ کے رکن تھے، جبکہ وزیر اعظم کے لیے قومی اسمبلی کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ اس وجہ سے طے کیا گیا کہ جمالی وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دیں گے اور پارٹی کے صدر چودھری شجاعت حسین 2 ماہ کے لیے عارضی وزیر اعظم بن جائیں گے، اور شوکت عزیز رضاکارانہ طور پہ خالی کی گئی قومی اسمبلی کی 2 نشستوں پہ احتیاطاً الیکشن لڑیں گے۔ میں نے اس سب کا شوکت عزیز سے کوئی تذکرہ نہ کیا، انہیں ایک تکمیل شدہ عمل پیش کر دیا۔ جس دن جمالی نے استعفیٰ دیا، شوکت راولپنڈی میں منشیات کے ضبط شدہ ایک بڑے ذخیرے کو آگ لگا رہے تھے۔ اسلام آباد واپس آتے ہوئے انہوں نے میرے چیف آف سٹاف کا ٹیلی فون وصول کیا، جس نے بغیر وجہ بتائے ان سے کہا کہ وہ فوراً چودھری شجاعت حسین کے ہاں چلے جائیں۔ مکالمہ ختم ہونے پہ ان سے کہا گیا کہ قسمت تمہارا ساتھ دے۔ شوکت ہکا بکا تھے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو چودھری شجاعت خاموش رہے، کیونکہ میں نے انہیں ہدایت کر دی تھی کہ وہ جمالی کے استعفیٰ کا اعلان ہونے تک کچھ نہ بتائیں۔ انہیں صرف یہ بتایا گیا کہ وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا۔ میں نے یہ بھی درخواست کی کہ جب جمالی اپنے استعفیٰ کا اعلان کریں تو انہیں قوم کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ شوکت عزیز آئندہ وزیر اعظم ہوں گے اور چودھری شجاعت صرف عبوری عرصے کے لیے اس عہدے پہ فائز رہیں گے۔ جمالی صاحب نے کسی وجہ سے ایسا نہ کیا۔ میں نے شجاعت کو فوراً فون کیا اور ان سے کہا کہ وہ فوراً قوم کو اس تمام منصوبے سے آگاہ کر دیں۔ شوکت کو اس وقت یہ معلوم ہوا کہ وہ پاکستان کی دوسری سلگتی ہوئی نشست کے لیے متعین کر دیے گئے ہیں، جس کا انہیں بڑے دھماکہ خیز طریقے سے احساس ہوا جب ان پر خودکش قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ اس شام میں ایک دوست کے ہاں کھانے پہ گیا جہاں شوکت کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ اس کھانے کا اہتمام کئی روز پہلے کیا گیا تھا اور وہاں کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس دن شوکت کا مستقبل کا وزیر اعظم بنانے کا اعلان کیا جائے گا۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو ایک خاتون نے پوچھا کہ کیا ہم شوکت کا انتظار نہیں کریں گے؟ ظاہر ہے انہوں نے خبر نہیں سنی تھی۔ میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا اور میں نے کہا شوکت دیر سے آئیں گے۔ وہ واقعی کھانے کے بعد پہنچے۔ جب وہ پہنچے تو میں نے کھڑے ہو کر ان سے معانقہ کیا اور تمام مہمانوں سے کہا کہ آئیے ہم نئے وزیر اعظم کو بھرپور مبارکباد دیں۔ یہاں میں جمالی کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ وہ میرے ساتھ انتہائی وفادار اور تبدیلی کے دوران انہوں نے پورا تعاون کیا۔ میں انہیں اپنا ایک اچھا دوست سمجھتا ہوں۔ تبدیلی کے بعد ہم دونوں کے خاندان ان کی رہائش گاہ پر ایک دوسرے سے ملے، جہاں میں نے پاکستان کی خدمت کرنے پہ ان کا شکریہ ادا کیا۔ ہمارا سسٹم اب بھی ارتقا پذیر ہے۔ مسلم لیگ کی بہت سی شاخیں ہیں جو مختلف ادوار اور مختلف وجوہات کے باعث وجود میں آئی تھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں۔ میری ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ ایک سی سوچ رکھنے والی سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں تاکہ ان کی تعداد بھی کم ہو جائے۔ میں نے اپنی سمت میں اپنی پوری کوشش کی کہ مختلف چھوٹی جماعتوں کے قائدین سے جن کے ساتھ میرے اچھے تعلقات تھے رابطہ کیا۔ مجھے ان کا مثبت رویہ دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوئی۔ پھر میں نے متعلقہ قائدین کو بلایا اور ان سے درخواست کی کہ وہ صرف ایک پاکستان مسلم لیگ کے حق میں اپنی چھوٹی چھوٹی سیاسی جاگیرداروں سے دستبردار ہو جائیں۔ ان سب نے فراخ دلی سے اس تجویز سے اتفاق کیا اور اس طرح اس مہم کا اختتام ہوا۔ اگلا سوال یہ تھا کہ اس پارٹی کا صدر کون ہوگا۔ انہوں نے یہ کہہ کر میری انتہائی عزت افزائی کی کہ جس کو بھی میں منتخب کروں گا اسی کو وہ صدر قبول کریں گے۔ کافی غور و خوض کے بعد میں نے چودھری شجاعت حسین کے حق میں فیصلہ کیا۔ تمام حاضرین نے بنا کسی اختلاف کے میری رائے سے اتفاق کیا۔ جیسا میں نے کہا کہ ہمارے نظام کو بھی استحکام اور صحیح جمہوریت حاصل کرنے کے لیے کافی مدت درکار ہے، لیکن ہم ثابت قدمی سے ایک الیکشن کے بعد دوسرا الیکشن کرا کے اس راہ پر گامزن ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔
سچی جمہوریت تو تب ہی آئے گی جب ہر سیاسی جماعت اپنے اندر سچی جمہوریت کو رائج کرے گی، جب جماعتوں کی وفاقی اور صوبائی کونسل کے اراکین کو ان جماعتوں کے کارکن منتخب کریں جو اس کے بعد اپنی اپنی جماعتوں کو عہدیداروں کا انتخاب کریں۔ باب 19، اقتصادیات کی تشکیل نو۔ سن 1999 میں وہ منصوبے جو میری فوری توجہ کے مرکز تھے، ان میں سر فہرست پاکستان کی شکستہ حال اقتصادیات کا اثر نو تشکیل دینا تھا۔ میں پہلے ہی تذکرہ کر چکا ہوں کہ ہماری نئی ٹیم نے کس طرح ان مشکلات کو واضح کر دیا تھا جن سے ہم دوچار تھے۔ یہاں میں کچھ خصوصی نکات پہ روشنی ڈالوں گا جس سے معلوم ہوگا کہ ہمیں کیسی صورتحال درپیش تھی اور ہم نے کس طرح اپنا مقصد حاصل کیا۔ تجارتی بینکوں اور دوسرے مالیاتی اداروں میں یار دوستوں کی تقریروں کی بھرمار تھی۔ سرکاری ادارے جو ہماری اقتصادیات کا ایک بڑا حصہ ہیں اور جن میں ایسی ایسی کمپنیاں شامل تھیں جیسے واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن، محکمہ ریلوے، پاکستان اسٹیل ملز، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن اور رائس ایکسپورٹ کارپوریشن آف پاکستان بدنظمی کا شکار تھے۔ سن 1990 کی دہائی میں بڑے مالی اور جاری اکاؤنٹ میں متواتر خسارے اور انہیں پورا کرنے کے لیے اندرون اور بیرون ملک قرضے اقتصادی عدم توازن کی بڑی وجہ تھے۔ ٹیکسوں کی آمدنی اور برآمدات میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا تھا اور زر مبادلہ کی آمد بدتریج کم ہو رہی تھی۔ بہت سے لوگوں نے پاکستان کو ایک ناکام ریاست کہنا شروع کر دیا تھا۔ ہماری اقتصادی ترقی کم ہوتی جا رہی تھی، سرمایہ کاری کی شرح کم ہو رہی تھی اور بیرونی قرضے بڑھ رہے تھے جو 1988 سے 1999 تک 120 ارب ڈالر سے بڑھ کر 139 ارب ڈالر ہو گئے۔ ہم قرضوں کی ادائیگی کے بوجھ میں دبے ہوئے تھے۔ ہماری بنیادی تنصیبات اور معاشرتی ڈھانچہ تباہ حال تھا۔ غربت کی شرح 1988 میں 18% سے بڑھ کر 1999 میں 34% تک پہنچ کر تقریباً دگنی ہو گئی۔ چونکہ میں اقتصادی منصوبہ بندی اور اس کے نظام سے نابل تھا، میں نے اپنے شروع کے چند مہینوں میں خزانہ، تجارت، بینکنگ اور نجکاری کے امور میں ماہر لوگوں کی ٹیم جمع کی تاکہ یہ سمجھ سکوں کہ 1990 کی دہائی میں ہوا کیا تھا جس کے نتائج اتنے تباہ کن تھے۔ اس کے بعد ہی ممکن تھا کہ ہم اقتصادی تنظیم نو کی ایک منصوبہ بندی کر سکتے۔ میں نے 15 دسمبر 1999 کو قوم سے خطاب میں اس حکمت عملی کا ایک ڈھانچہ پیش کیا تھا جس کے اگلے 6 سال تک میں نوک پلک درست کرتا رہا۔ میں چاہتا تھا کہ اس بات کو یقینی بناؤں کہ سب کو، خصوصاً پرائیویٹ سیکٹر میں ان لوگوں کو جو سرمایہ کاری کے فیصلے کرتے ہیں، اشیاء پیدا کرتے ہیں اور خدمات پیش کرتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں، ہماری اقتصادی سمت صاف اور واضح طریقے سے معلوم ہو۔ اپنے مشیروں کی مدد سے میں نے جلدی محسوس کر لیا کہ ہمیں کچھ بہت سخت فیصلے کرنے ہیں اور ان میں ہم جلدی اور عارضی اقدامات نہ کریں۔ میں نے ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہ کی جنہوں نے مجھے یہ رائے دی کہ اس قسم کے فیصلے مجھے سیاسی طور پہ نقصان پہنچائیں گے اور مقبولیت کم ہو جائے گی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ ہم اپنی قوم کے فائدے کے لیے صحیح قدم اٹھائیں، نہ کہ ذاتی اور علاقائی فوائد کے لیے۔ اس حکمت عملی کے 4 مقاصد تھے: اقتصادی استحکام کا حصول، اقتصادی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے بنیادی اصلاحات کرنا، اقتصادی طرز حکمرانی کے معیار میں بہتری لانا اور غربت کا خاتمہ۔ ہم نے ان چاروں مقاصد پہ ایک مکمل حکمت عملی کے ساتھ کام کیا کیونکہ بنیادی اصلاحات کی غیر موجودگی میں اقتصادی استحکام زیادہ دن نہیں چل سکے گا۔ اگر طرز حکمرانی اچھا نہ ہو تو تعمیری اصلاحات کو کامیابی سے رائج نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری تمام کوشش کا بنیادی مقصد غربت کا خاتمہ تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ ان چاروں مقاصد کا آپس میں بہت گہرا تعلق تھا اور ان چاروں کو ایک ساتھ چلانا ضروری تھا۔ اس طریقہ کار میں ہمیں ایک مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اور اس حکمت عملی کے نتائج کئی سال تک برآمدہ نہیں ہونے والے تھے۔ شروع کے چند برسوں میں ہمارے حالات صحیح نہیں تھے اور ہماری اقتصادی صورتحال شدید مشکلات میں گھری ہوئی تھی۔ 3 سال تک ہم غیر معمولی خشک سالی کا شکار رہے جس کی وجہ سے ہماری زرعی اور دیہی اقتصادیات کو نقصان پہنچا۔ ایک عالمی منڈی نے ہماری برآمدات کو کم کر دیا۔ ان سب کے علاوہ بھارت اپنی فوجیں ہماری سرحد پہ لے آیا اور ہمیں مجبوراً جوابی کارروائی کرنی پڑی جس سے ہماری اقتصادیات پہ مزید دباؤ بڑھا۔ ان سب جھٹکوں کے باوجود ہم اپنے طے شدہ راستے پہ ڈٹے رہے اور اپنی حکمت عملی پر عمل درآمد جاری رکھا۔ عوام کی اکثریت تقریباً 10 سال سے مشکلات کا شکار تھی اور فوری نتائج چاہتی تھی۔ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود میں نے طے کیا کہ اپنے ملک کے لیے میرا فرض ہے کہ اس کے اقتصادی مسائل کا ایک مستقل حل پیش کروں، خواہ اس کے باعث لوگ کچھ عرصے کے لیے مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں۔ ہم نے اندرونی و بیرونی ملک پاکستانی ماہرین کو دعوت دی کہ وہ اہم مسائل پہ رائے دیں۔ ورلڈ بینک کے ایک سابق افسر ہماری ٹاسک فورس کے سربراہ بنے جن کا کام ہمیں ٹیکس کی اصلاحات پہ تجاویز دینا تھا۔ انہوں نے ٹیکس وصولیوں کو وسعت دینے، اقتصادیات کو دستاویزی شکل دینے اور ٹیکس دینے کی اہلیت رکھنے والے افراد کو ٹیکس دہندگان کی فہرست میں لانے کی تجاویز دیں
اور ان تجاویز پہ عمل درآمد کرنے کے لیے جزوی طور پہ ٹیکس کی وصولیوں کے طریقہ کار کو خودکار کرنے اور ٹیکس افسروں کی ثوابدیدی پر مبنی اختیارات کم کرنے کی مزید تجاویز پیش کیں۔ عالمی بینک کی ایک سابق اور ماہر اقتصادیات نے قرض کی انتظامی کمیٹی کی سربراہی کی اور غیر ملکی قرضوں کے لیے حکمت عملی تجویز کی۔ ایک سابق اعلیٰ سرکاری افسر نے زرعی ٹیکس پہ ایک رپورٹ پیش کی۔ ایک اقتصادی مشاورتی بورڈ تشکیل دیا گیا جس میں ملک کے بڑے بڑے صنعت کار، وزارت خزانہ کے اعلیٰ افسر اور اسٹیٹ بینک کے گورنر شامل تھے، تاکہ وہ پابندیوں سے آزاد، معتدل اور نجکاری کی حکمت عملیوں کے ذریعے اقتصادی ترقی میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی تجاویز دیں۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے مالی اور بینکاری کے میدانوں میں اصلاحات کی سربراہی کی، جس سے نہ صرف ہمارے بینکاری کے طریقہ کار کی کارکردگی بہتر ہوئی اور وہ مضبوط ہو گیا، بلکہ پہلی دفعہ اوسط اور نچلے درجے کے لوگوں کو بینک سے قرضہ لینے کی سہولت بھی فراہم کی۔ قرضوں کی شرح جو سن 1990 کی دہائی میں 20% ہوتی تھی، غیر معمولی طور پر کم کر کے 5% پہ لائی گئی، جس کی وجہ سے کاروبار کرنے کا خرچہ بھی کم ہو گیا۔ زراعتی اور چھوٹے بڑے کاروباری اداروں اور صارفین کے لیے مالی وسائل فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ عمل بھی اقتصادیات کو متحرک کرنے کے لیے انتہائی اہم تھا۔ تمام اقتصادی حلقوں میں برسوں سے بیکار پڑی ہوئی استعداد کو آسان شرائط پہ قرضے فراہم کرنے کے لیے بروئے کار لایا گیا۔ صنعتی مشینوں اور خام مال پہ محصولات کی شرح کم کر دی گئی۔ زر مبادلہ کی شرح سرکاری طور پہ متعین کرنے کی بجائے بازار سے منسلک کر دی گئی، ماضی کے برخلاف، جبکہ روپے کی شرح سرکاری طور پہ ہر وقت بدلتی رہتی تھی۔ ہم اپنی درآمدات اور برآمدات کرنے والے تاجروں کو اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مستحکم زر مبادلہ کی شرح دے سکتے تھے۔ ایک بہت سخت فیصلہ جو سن 2000 میں ہم نے کیا وہ IMF کو امداد کے لیے درخواست کرنا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ پاکستان کی عوام IMF کے منصوبوں کو انتہائی ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم اپنی حکمت عملی میں مقرر کیے گئے اہداف کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بدقسمتی سے گزشتہ حاکموں کا طریقہ کار یہ رہا تھا کہ وہ IMF سے معاہدہ کر کے وہاں سے مالی امداد لے لیتے تھے، لیکن ان کا ارادہ تمام کی تمام منظور شدہ امداد کو لینے کا نہیں ہوتا تھا۔ پاکستان کو ایک قسط والا ملک کہا جاتا تھا۔ وہ پہلی قسط لے لیتے تھے جو IMF کی منظوری کے بعد خود بخود مل جاتی ہے، اور اس کے بعد طے شدہ پروگرام کو ترک کر دیتے تھے اور بقیہ ادائیگیوں کو چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ حکمران نہ تو اتنے مقبول تھے اور نہ ہی اتنے خود اعتماد کے سیاسی طور پہ غیر مقبول فیصلے کر سکتے۔ ہماری حکومت کو IMF پروگرام وقت پہ مکمل کرنے اور فنڈ کو خداحافظ کہنے میں کیوں اور کیسے کامیاب ہوئی؟ ہمارا اصلاحات کا منصوبہ خود ساختہ تھا اور ہماری ترجیحات پاکستان کے زمینی حقائق کے مطابق تھیں۔ ہم نے پہلے اپنے منصوبے پہ عمل درآمد کی، حکمت عملی تیار کی اور اس کے بعد IMF کو امداد کی درخواست کی۔ ہم نے بجائے IMF کے شرائط پہ امداد قبول کرنے کے، جو عموماً پاکستان میں حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی، ان کا اپنی حکمت عملی پہ اعتماد حاصل کیا اور ان کی بنیاد پہ ان سے امداد لی۔ IMF کے ساتھ قابل اعتبار منصوبہ بندی کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ پیرس کلب کے ساتھ، جو ترقی یافتہ یورپین، شمالی امریکی ممالک اور جاپان کا ایک مجموعہ ہے جو بہت زیادہ مقروض ممالک کو ایک اجتماعی منصوبہ کے تحت مدد کرتا ہے یا قرضے دیتا ہے، ہمارے تمام بیرونی قرضے انتہائی سود مند شرائط پہ دوبارہ ترتیب دیے گئے۔ اس معاہدے کے تحت ہمیں قرضے واپس کرنے کی مدت 48 سال کر دی گئی، جس میں 15 سال کا وقفہ بھی تھا۔ در حقیقت اس تنظیم نو کے معنی یہ تھے کہ ہمارا قرضہ کم از کم 30% کم ہو گیا۔ قرضوں کے معافی کے بعد ہمارے بیرونی قرضوں کے بار میں اور کمی آ گئی۔ میرے خیال میں یہ انتہائی حماقت تھی کہ ہم اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے محصولات کا تقریباً 66% خرچ کرتے تھے۔ میں نے اپنے اقتصادی منتظمین کو بتا دیا کہ یہ صورتحال قابل نابرداشت ہے اور انہیں یہ ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ قرضے کی ادائیگی 22 سے 25% تک کم ہو جائے اور سرکاری سرمایہ کاری 3 گنا ہو جائے۔ پاکستانیوں کو پانی کے ذخیروں، آبپاشی کے لیے پانی کے نالوں کو پکا کرنے اور سڑکوں اور شاہراہوں، بندرگاہوں، بجلی اور گیس، اسکولوں، ہسپتالوں اور پینے کے صاف پانی کی ضرورت تھی۔ ہمیں کراچی اور لاہور جیسی بڑھتی ہوئی شہری آبادیوں میں بہتری لانی تھی۔ اپنے محصولات کو قرضوں کی ادائیگی سے بچائے بغیر ہم یہ سب نہیں کر سکتے تھے۔ یہ میرے اقتصادی منتظمین کا کارنامہ تھا کہ ہم نے اپنے تمام مہنگے قرضے واپس کر دیے، قرضوں میں کمی حاصل کی، نئے اور موزوں قرضے حاصل کیے اور بیرونی مالی اداروں اور بینکوں کے چڑھے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر کی ادائیگی کی۔ اس سے ہمیں سرکاری سرمایہ کاری کے لیے مالی مہلت مل گئی۔ یہی نہیں بلکہ ان چند برسوں میں ہماری ساکھ بہت بہتر ہو گئی۔ پاکستان غالباً دنیا کا واحد ترقی پذیر ملک ہے جو IMF کے پروگرام سے باہر نکل کر اپنے طور پہ بین الاقوامی مالی منڈی میں داخل ہوا ہے۔ میں پاکستان اور دوسرے ملکوں کے لیے IMF سے ہمارے تعلقات کی بنا پہ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی کمزوریوں اور خامیوں کا الزام IMF پہ نہیں ڈالنا چاہیے اور نہ ہی اسے ایک بہانے کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور ایک اچھی حکمت عملی پہ عمل پیرا ہیں تو IMF اور دوسرے بین الاقوامی مالی ادارے ملک کی حالت بہتر بنانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
اگر ہماری نیتیں صاف نہیں ہیں اور ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی اہلیت نہیں ہے تو دوسروں کو الزام دینے کا کوئی فائدہ یا جواز نہیں ہے۔ اقتصادی معاملات کو صحیح کرنے کے لیے ہماری چھوٹی سی کوشش یہ تھی کہ سب کو ایک سے مواقع حاصل ہوں اور ایسے تمام راستے بند کر دیے جائیں جو چند مراعات یافتہ لوگوں کو ترجیح دیتے ہوں۔ عارضی اور وقتی قاعدے قانون کے سسٹم کو جو سن 1990 کی دہائی میں ہماری فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا کرتا تھا، ختم کر کے ایک شفاف، یکساں اور ہموار سسٹم لایا گیا۔ جواب دہی کے طریقے مضبوط کیے گئے اور جو لوگ کرپشن میں ملوث پائے گئے انہیں ان کے عہدے اور تعلقات کی فکر کیے بغیر ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ اس طریقہ کار کے مزاحمتی اثر نے منصوبہ سازوں کی اعلیٰ سطح پر کرپشن کو کم کر دیا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم درمیانی اور نچلی سطح پہ کرپشن ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن ہماری بسم اللہ صحیح ہوئی ہے۔ پہلی 2-3 سال کے دوران جب ہم بڑے اقتصادی معاملات کو مستحکم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، ہماری منصوبہ سازی پہ کافی اعتراضات ہوئے تھے۔ میں یقینی طور پہ جانتا تھا کہ جب تک بڑے اقتصادی معاملات میں پوری طرح استحکام نہیں آ جاتا تب تک ترقی نہیں ہو سکتی۔ اب جبکہ مستحکم ہونے کے بعد جیسا کہ ہم نے دعویٰ کیا تھا ترقی شروع ہو گئی ہے تو اعتراض کرنے والوں نے اپنے اعتراض کی وجوہات بدل دیں۔ اب انہوں نے یہ چیخ و پکار شروع کر دی کہ بے روزگاری اور غربت کم نہیں ہوئی۔ اب جبکہ بے روزگاری اور غربت کی شرح دونوں کم ہونی شروع ہو گئی ہیں تو یہ شور ہے کہ آمدنیوں میں فرق بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ افزائش کی بلند شرح کے کچھ خراب اثرات بھی ہوتے ہیں جیسے مہنگائی اور عارضی طور پہ شرح آمدنی میں فرق، لیکن یہ مشکلات صحیح منصوبہ بندی سے رفع ہو جاتی ہیں۔ میری ابتدائی معلوماتی نشستوں اور جائزوں میں سے ایک مجھے بتایا گیا تھا کہ ہماری بڑی اقتصادی پریشانیاں ہمارے بڑے خسارے کی وجہ سے ہیں۔ میری فوری سوال یہ تھا کہ ہماری ذرائع آمدنی کیا ہیں اور ہم سب سے زیادہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ جواب ملا کہ قرضوں کی ادائیگی کے علاوہ ہم زیادہ تر اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، یعنی حکومت چلانے کا خرچ، دفاع کا خرچ اور تمام سرکاری کارپوریشنوں کے نقصانات کا ازالہ کرنے میں، جو کہ تقریباً $2 بلین سالانہ تھا۔ ہماری زیادہ تر آمدنی محصولات سے تھی۔ ہدف صاف ظاہر تھا، ہمیں اپنے اخراجات کم کرنے تھے۔ میں نے بجٹ کو کم کیا، دفاعی بجٹ کو منجمد کر دیا اور قابل لوگوں کو حکومتی کاروباری اداروں کو چلانے کے لیے مقرر کیا۔ دفاعی بجٹ کو منجمد کرنا سب سے اہم فیصلہ تھا۔ یہ ہم نے بھارت کے دفاعی بجٹ میں کئی گنا اضافے اور ان کے اس جنگی جنون کے باوجود کیا جو انہوں نے 2002 میں ہماری سرحدوں کے پاس 10 مہینوں تک اپنی فوجیں جمع کر کے ظاہر کیا تھا۔ میں نے سرکاری کاروباری اداروں کے ہونے والے نئے سربراہوں سے، جن کا انتخاب احتیاط سے کیا گیا تھا، ایک ہی سوال پوچھا: کیا آپ اس ادارے کے نقصان سے نکال کر منافع بخش ادارے میں بدل سکتے ہیں؟ جس کا جواب ایک پراعتماد ہاں تھا، اسے منتخب کر لیا گیا۔ مجھے اعتراف کرنا چاہیے کہ ان میں سے اکثر نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا اور اپنے اپنے اداروں کا رخ موڑ دیا۔ اسٹیل مل جو روز اول سے اربوں روپے کے خسارے میں چل رہی تھی، اربوں روپے منافع کمانے لگی۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن جو اربوں کے نقصان سے چل رہی تھی، قابو میں آ گئی اور اتنی بہتر ہو گئی کہ اس نے اپنی آمدنی سے 2 ٹینکر خریدے۔ اس طرح ریلوے، واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ٹیلی ویژن اور کئی دوسرے چھوٹے سرکاری ادارے اپنے روبہ زوال کاروبار کی جگہ منافع بخش ہو گئی یا کم از کم انہوں نے اپنے تنزل کو روک لیا۔ اخراجات کم کرنے اور ان پہ قابو پانے کے اقدامات کے ساتھ ساتھ میری اگلی فکر آمدنی بڑھانے کی تھی۔ یہ کہنا آسان تھا لیکن کرنا مشکل۔ پاکستان میں عام طور پہ لوگ ٹیکس دینے کے عادی نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں ٹیکس دہندگان کی ایک بہت چھوٹی تعداد تھی اور انہی لوگوں پہ ٹیکسوں کا بوجھ برابر بڑھتا جا رہا تھا۔ میں اضافی ٹیکس نافذ کرنے کی بجائے ٹیکس دہندگان کی تعداد میں اضافہ کی کوشش میں لگ گیا، جس کا مطلب تھا ہم اپنے اقتصادیات کو ٹیکس کی عمل داری کی تحت لے آئیں۔ میں نے فوج اور سینٹرل بورڈ آف ریونیو کے عملے کی مدد حاصل کی۔ انہوں نے کاروباری اداروں میں جا کر ان سے ٹیکس فارم بھرنے کی درخواست کرنی شروع کی۔ اس پہ دکانداروں اور چھوٹے تاجروں کی طرف سے بہت سخت مزاحمت ہوئی جو سڑکوں پہ نکل آئے اور ہدایات پہ عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنا مال دکانوں سے ہٹا کر خفیہ گوداموں میں چھپا دیا تاکہ آنے والی محصولات کی ٹیمیں ان مال کو نہ دیکھ سکیں اور دکانوں کی مالیت میں شامل نہ کر سکیں۔ بہت سی جگہ امن عامہ کی مسائل پیدا ہو گئے جس میں تاجروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان گالم گلوچ کی نوبت آ گئی۔ مجھ پہ یہ عمل روکنے کے لیے بہت زیادہ دباؤ پڑا لیکن میں نے انکار کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھائے بغیر نہ تو ہم اپنی مالی خسارہ کم کر سکیں گے اور نہ ہی اپنی ترقیاتی ضروریات کے لیے آمدنی پیدا کر سکیں گے۔ وہ ترقیاتی ضروریات جن پہ بہت عرصے سے دھیان نہیں دیا گیا تھا، میں نے مہینوں تاجروں کی روزانہ ہڑتالوں کا دباؤ برداشت کیا، کئی بڑے شہروں کے دورے کیے، صنعت کاروں سے ملاقاتیں کی اور تاجروں سے درخواست کی کہ وہ ہماری بات مان جائیں۔ علاوہ ازیں ہم نے ان کی وہ تجاویز جو نئے ٹیکس سسٹم میں بہتری پیدا کرنے کے لیے تھی تسلیم کر لیں۔ ہمارا یہ عمل بہت کامیاب رہا، اگرچہ میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم تمام نہ دہندگان کو ٹیکس کے جال میں لے آئے۔ جب ہم نے یہ محسوس کیا کہ سینٹرل بورڈ آف ریونیو کے مروجہ طریقہ کار کے تحت باقی لوگوں کو ٹیکس کے جال میں لا سکتے ہیں تو ہم نے اپنا دباؤ کم کر دیا۔ ہم اپنا خسارہ تقریباً 8% سے کم کر کے 4% پہ لے آئے۔
ہماری آمدنی یا محصولات سن 2000 میں 302 ارب روپے سے سن 2006 میں 700 ارب روپے تک پہنچ گئیں، جو 5 سال میں تقریباً 130% کا اضافہ ہے۔ اگر آپ اس کا موازنہ سن 1988 سے 99 کے عرصے سے کریں تو یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا۔ 11 سال کے عرصے میں محصولات 200 روپے ارب ڈالر سے 302 ارب روپے تک، یعنی صرف 50% بڑھے تھے۔ مجھے اس کارنامے پہ واقعی فخر ہے کہ آمدنی کے اس اضافے میں ہم نے ٹیکسوں کی شرح میں کوئی اضافہ نہیں کیا تھا۔ در حقیقت کئی چیزوں پہ ہم نے ٹیکس کی شرح کم کر دی تھی اور ٹیکسوں کی تعداد بھی۔ بہتری کے ان سب اقدامات نے ہمیں اپنے سرکاری ترقیاتی منصوبوں پہ خرچ کرنے کے لیے رقوم حاصل ہو گئی۔ سن 1988 اور سن 1999 کے درمیان پی ایس ڈی پی 90 اور 110 روپے ارب کے درمیان منجمد رہا۔ سن 2006 میں اس کے لیے 1300 ارب روپے مختص کیے گئے، جو 300% تک اضافہ ہے۔ سن 1999 میں ہمیں اپنی بیرونی ادائیگی کے توازن میں تقریباً 5 ارب ڈالر کا خطرناک خسارہ تھا۔ اس کی وجہ سے ہمیں ہر سال بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے قرض لینا لازم ہو گیا تھا۔ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ ہمیں چھوٹے عرصے والے تجارتی قرضے بہت مہنگی شرح سود پر لینے پڑے، کیونکہ کوئی معتبر ادارہ ہمیں مزید قرضے دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ برآمدات سے ہماری آمدن تقریباً 8 ارب ڈالر، بیرون ملک پاکستانیوں کی بھیجی ہوئی رقوم 1 ارب ڈالر سالانہ سے بھی کم، اور بیرونی سرمایہ کاروں کی طرف سے سرمایہ کاری صرف 300 ملین ڈالر تھی۔ ہمارا خرچہ تقریباً 10 ارب ڈالر سالانہ کی درآمدات اور 5 ملین سالانہ کی بیرونی قرضوں کی ادائیگی اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اخراجات کی صورت میں تھا۔ اس میں کوئی تعجب نہیں تھا کہ 5 سے 6 ارب ڈالر کی کمی ہر سال رہتی تھی۔ میں نے اس اہم عدم توازن کو صحیح کرنے کے لیے ایک مہم چلائی۔ درآمدات کا بل کم کرنا ہمارے فائدے میں نہیں تھا، کیونکہ یہ خرچ ہماری اقتصادی ضروریات اور دوسری اہم چیزوں کے لیے تھا جن میں کمی نہیں کی جا سکتی تھی۔ ہمارا زر مبادلہ کا بڑا خرچہ پیٹرول اور پیٹرول کی مصنوعات کے درآمد پر تھا، جن کی قیمت ہمارے بس میں نہیں تھی اور جس کی قیمت میں کوئی لچک بھی نہیں ہوئی تھی، اور چائے اور خوردنی تیل پر۔ یہ دونوں ہمارے غریب عوام کی غذائی ضروریات ہیں اور ان کی قیمتوں میں بھی کوئی رد و بدل نہیں ہوتا۔ دوسرا بڑا خرچہ جو کم کیا جا سکتا تھا وہ بیرونی قرضے کی ادائیگی تھا، اور جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں اسے ہم نے کم کر دیا تھا۔ اتفاق یہ ہے کہ 11 ستمبر نے ہماری مدد کی۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف اتحاد میں شمولیت اختیار کی اور ہمیں پیرس کلب کی ہمدردیاں حاصل ہو گئیں۔ مجموعی طور پہ ہماری تمام کوششوں کا نتیجہ یہ تھا کہ ہماری سالانہ قرضے کی ادائیگی کا بار 5 ارب ڈالر سے کم ہو کر 2 ارب ڈالر رہ گیا۔ ان سب تبدیلیوں سے معیشت کی افزائش کے لیے راستہ صاف ہوا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ ہمیں خصوصی محصولات کو بڑھانے کی ضرورت تھی۔ ہم نے آمدنی کے تمام ذرائع کو علیحدہ علیحدہ دیکھا اور اس کو بڑھانے کی حکمت عملی تیار کی۔ درآمدات صرف اسی وقت بڑھائی جا سکتی تھی اگر ہم اپنی مصنوعات کو فروخت کرنے میں زیادہ جارحانہ طریقے اختیار کرتے۔ ہماری درآمدات زیادہ تر ٹیکسٹائل اور زرعی اشیاء پر مبنی تھی، اور یہ کہ ہماری زرعی پیداوار سے درآمدات میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوتا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ ٹیکسٹائل دنیا کی تجارت کا صرف 6 سے 8% ہے، جبکہ دنیا کی تجارت کا 61% انجینئرنگ اور اعلیٰ درجے کی تکنیکی مصنوعات ہیں۔ صاف ظاہر تھا کہ ہماری اقتصادی شعبے کو درآمدات پر زور دینے کی ضرورت تھی۔ ہم نے اپنی محصولات کے ڈھانچے کی مکمل تنظیم نو کی اور ان سے تجارت کاروبار میں سہولت فراہم کرنے کے علاوہ ہماری اپنی صنعت و حرفت کو بھی فروغ ملے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کے لیے لمبی مدت کی ضرورت تھی، لیکن مجھے یہ کہنے میں فخر ہے کہ ہمارے موقف کی تبدیلی سود مند ثابت ہوئی اور ہماری صنعتی پیداوار سن 2004 میں 18.2 تھی اور سن 2005 میں 14.6% رہی۔ ہمیں اپنے بازار اور اپنی مصنوعات کے دائرے کو فوری وسعت دینی تھی۔ ہم نے ایکسپورٹ پروموشن بیورو کو اس کی محنتی اور متحرک چیئرمین طارق اکرام کی سربراہی میں تقویت دی۔ تجارت اور صنعت کے فرض شناس وزراء کی ایکسپورٹ پروموشن بیورو کے ساتھ ساتھ کام کرنے کی وجہ سے ہماری درآمدات میں بھی اضافہ ہوا۔ سن 2006 میں ہم نے 18 ارب ڈالر کا ہدف حاصل کر لیا ہے، جو پچھلے 5 سال سے 125% کا اضافہ ہے۔ کسی بھی معیار سے یہ کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری تقریباً بند ہو چکی تھی۔ سن 1999 میں یہ صرف 300 ملین ڈالر تھی۔ سن 2001 میں جب میں پاکستان کے قرضے اور سرمایہ کاری کی مشکلات کے بارے میں چین کے وزیر اعظم مسٹر یورونگ جی کے ساتھ تبادلہ خیال کر رہا تھا تو انہوں نے ایک انتہائی کارآمد رائے کا اظہار کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ سرمایہ کار کبوتروں کی طرح ہیں۔ جب حکومت اپنے خراب فیصلوں سے انہیں خوفزدہ کر دیتی ہے تو وہ سب کے سب ایک ساتھ اٹھ جاتے ہیں۔ جب حکومتیں اپنی حکمت عملیاں بہتر کرتی ہیں اور انہیں واپس بلانا چاہتی ہیں تو وہ صرف ایک ایک کر کے واپس آتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں کوشش کرتا رہوں، وہ واپس آ جائیں گے۔ پھر انہوں نے اظہار رائے کیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان قرض اور سرمایہ کاری کی کشمکش میں پھنسا ہوا ہے۔ قرض کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ
آپ کا مخمصہ یہ ہے کہ ایک طرف تو قرض نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس سے اس کی ادائیگی کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور اگر تیزی سے ترقی کرنی ہے تو قرض لینا ضروری ہے۔ اور سرمایہ کاری کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کی مشکل یہ ہے کہ آپ بیرون ملک سرمایہ کاروں کو اپنی طرف کھینچنا بھی چاہتے ہیں تاکہ کم ہوتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ جائیں، لیکن سرمایہ کار اپنی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر کی مقدار کی طرف دیکھتا ہے۔ میں نے بذات خود اپنی درآمدات کو بڑھانے اور بیرون ملک سرمایہ کاری پاکستان میں لانے کی مہم کو سنبھالا۔ ہم نے پہلے تو نجکاری، معتدل اقتصادی نظام اور روایتی پابندیوں سے آزاد طریقہ کار کے لیے منصوبے بنائے۔ ہم نے شفاف طریقہ کار اور غلط کاموں کی روک تھام اور تمام سرمایہ کاروں کو اقتصادیات کے ہر شعبے میں یکساں مواقع فراہم کرنے کے لیے قواعد و ضوابط کے طریقہ کار بنائے۔ ہم نے سرمایہ کاروں کے لیے دوستانہ ماحول پیدا کرنے کے لیے بھی قواعد و قوانین بنائے۔ ان تعمیری اور بامقصد تبدیلیوں کے ساتھ میں دنیا میں جہاں بھی گیا وہاں کے تاجر برادریوں سے ملاقات کی تاکہ پاکستان میں صنعتی سرمایہ کاری اور تجارت بڑھے۔ سن 2005 میں ہمیں اس میں بہت کامیابی حاصل ہوئی اور غیر ملکی سرمایہ کاری $1.5 سے تجاوز کر کے، یعنی سن 1999 کے مقابلے میں 500% اضافہ۔ ہم نے ایک فعال نوجوان کو وزیر سرمایہ کاری مقرر کیا اور میں بذات خود سرمایہ کاروں اور سرکاری محکموں کے افسروں کی میٹنگوں کی صدارت کرتا تھا تاکہ فوری طور پہ وہیں بیٹھے بیٹھے افسر شاہی کی پیدا کی ہوئی رکاوٹوں کے حل تلاش کر لیے جائیں۔ ہمارے ہوٹل جو ویسے ہی تعداد میں بہت کم ہیں، جمہوریت کی تباہ کن دہائی میں اکثر خالی رہتے تھے، اب وہ 100% بھرے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے اب مشہور بین الاقوامی ہوٹلوں کی کمپنیاں 3، 4 اور 5 ستاروں والے مزید ہوٹل بنانے کی جلدی میں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری دوسری اقتصادی شعبوں میں بھی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکمت عملیاں اب برابر ثابت ہو رہی ہیں اور سن 2006 میں سرمایہ کاری $3 ارب تک پہنچ جانی چاہیے، جو سن 1999 کے مقابلے میں 10 گنا ہوگی۔ تیسرا میدان جسے ٹھیک کرنا تھا وہ بیرون ملک سے پاکستان کے لیے زر مبادلہ کی ترسیل تھی۔ جب ہم نے ان ملکوں سے جن کی ایک بڑی آبادی بیرون ملک رہتی اور کام کرتی ہے اپنی کارکردگی کا موازنہ کیا تو محسوس ہوا کہ ہمارے ملک کو زر مبادلہ کی ترسیل کی سطح جو تقریباً $1 ارب تھی غیر معمولی حد تک کم تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کی اصل وجہ ہنڈی سسٹم کی بہتر کارکردگی تھی، جو ایک غیر رسمی اور زیر زمین طریقہ کار ہے جسے غیر ملک میں رہائش پذیر پاکستانی اپنے عزیزوں کو رقم منتقل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی غیر رسمی طریقہ کار میں دور دراز گاؤں تک رقم پہنچنے میں صرف 1 دن لگتا تھا، جبکہ اسی بینک کام کرنے کے لیے کم از کم 7 دن لیتے تھے اور تب بھی رقم آسانی سے نہیں ملتی تھی۔ اس سست رو افسر شاہی اور غافلانہ طریقہ کار کی اصل وجہ یہ تھی کہ ہمارے بینک قومیائی ہوئے تھے۔ ہم نے بینکوں کی اصلاحات پر کافی زور دیا تاکہ غیر ملکوں میں مقیم پاکستانیوں کو سہولتیں آسانی سے دستیاب ہوں اور ان کی رقومات زیادہ تیزی سے منتقل ہو سکیں۔ ہم نے ڈاک خانوں کو، جہاں تک دیہی آبادی کی زیادہ رسائی ہے، بینکاری کے نظام سے جوڑ دیا تاکہ عوام کو ان کی خدمات بھی حاصل ہو سکیں۔ ان اصلاحی اقدامات کے علاوہ 11 ستمبر کی وجہ سے زر مبادلہ کی ترسیل میں بہت اضافہ ہوا۔ بین الاقوامی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے زیر منظمی طریقے سے زر مبادلہ کا کاروبار کرنے والوں پہ بھی توجہ دی اور ان پہ سختی شروع کی۔ غیر رسمی حوالے کا کام کرنے والوں کا پیچھا کیا گیا۔ میں جہاں بھی جاتا پاکستانیوں میں اپنے بینکوں پہ اعتماد پیدا کرتا ہوں اور اس طرح تیزی کے ساتھ بہتر خدمات مہیا کرنے والے بینکاری نظام اور میری ذاتی مداخلت کی وجہ سے بیرون ملک پاکستانیوں نے اپنے زر مبادلہ کی ترسیل کے لیے بینکوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ شاید سب سے اہم بات یہ تھی کہ کم از کم نفسیاتی طور پہ پاکستانی روپیہ مستحکم تھا، جس کی وجہ سے زر مبادلہ کی سرکاری شرح اور بازار کی شرح میں فرق بہت کم تھا۔ اب غیر ملکوں میں رہنے والوں کے لیے غیر رسمی طریقے سے رقم ترسیل کرنے میں، جس کے ساتھ ہر طرح کے خطرات تھے، کوئی فائدہ نہیں تھا، خصوصاً جبکہ بینکوں کے ذریعے ترسیل زر میں دشواریاں اب بہت کم ہو گئی تھیں۔ پاکستان کے لیے ترسیل زر سن 2005 میں $4 ارب سے زیادہ ہو گئی، یعنی سن 1999 کے مقابلے میں 480% زیادہ۔ ہماری غیر ملکی ادائیگی کے خسارے کو ختم کرنے کی کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ سن 2004 میں ہمارے پاس $2 ارب فاضل تھے، جو کہ ہم مالی خسارہ کم کرنے اور کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کو فاضل کرنے میں بہت کامیاب تھے۔ لہٰذا ہماری اقتصادی حالت نہ صرف صحت مندی کی طرف رواں دواں ہو گئی بلکہ بہت تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ تمام اقتصادی نشانیاں بھی مثبت ہو گئیں۔ تاریخ لیڈروں کو نتائج سے جانچتی ہے۔ میرے حاصل کیے ہوئے نتائج پہ اگر ایک نظر ڈالی جائے تو سن 1999 میں مجھے کیا ملا تھا اور سن 2005 تک میں نے کیا حاصل کیا تو نتیجہ آپ حضرت خود نکال لیں گے۔ سن 1999 میں ہم دیوالیہ ہونے کے قریب تھے۔ ناکام ریاست کا ڈراؤنا لفظ ہر ایک کے لبوں پہ تھا۔ اب وہ صرف یادیں، معیشت آگے بڑھ رہی ہے اور ترقی کر رہی ہے۔ ہماری سالانہ مجموعی پیداوار GDP
$65 ارب سے بڑھ کر $125 ارب ہو گئی ہے، یعنی 5 سال میں تقریباً دگنی، اور اب ہم ایک مختلف مقام پر ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہمیں مختلف طریقے اور عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جی ڈی پی کی افزائش کی شرح 3.1% سے بڑھ کر 2005 میں 8% ہو گئی، اور ہم سن 2006 میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور زلزلے کی تعمیر نو کے اخراجات کے منفی اثرات کے باوجود انشاءاللہ 7% شرح افزائش حاصل کریں گے۔ ہمارا مجموعی غیر ملکی قرضہ بھی $39 ارب سے کم ہو کر $36 ارب رہ گیا ہے۔ قرض میں اتنی کمی اور جی ڈی پی کی افزائش کی وجہ سے قرض سے جی ڈی پی کی شرح بھی انتہائی کمزور یا معمولی 1.1% سے گر کر صحت مند 59% پہ آ گئی۔ ایک مالیاتی ذمہ داری کے اصول کی بھی قانون سازی کی گئی ہے، جس کے تحت مستقبل کی حکومتوں کا جی ڈی پی 60% شرح سے زیادہ کا مقروض ہونا غیر قانونی سمجھا جائے گا۔ فی کس آمدنی $460 سے بڑھ کر $800 ہو گئی۔ اب ہم نچلے درجے کی بجائے اوسط درجے کی آمدنی والے ملک ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر نگفتہ بعد $300 ملین سے بڑھ کر $12.5 ارب ہو گئے ہیں۔ 2006 میں برآمدات $17 ارب ہو گئی ہیں، جبکہ 1999 میں صرف $7.8 ارب تھیں۔ ہماری درآمدات بھی بہت زیادہ بڑھی ہیں اور ہمارا درآمدات کا خرچہ برآمدات سے زیادہ ہے، لیکن مجھے یہ کہنے میں خوشی ہے کہ درآمدات میں اضافہ صحت مندانہ اور مثبت رہا ہے، کیونکہ تیل کے درآمد کی خرچ کے علاوہ جو تقریباً دگنا ہو گیا ہے۔ ہماری درآمدات خام مال اور صنعتی اشیاء پر مشتمل ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ نئی فیکٹریاں قائم کرنے کے لیے اور ملک میں بنیادی ڈھانچہ اور تنصیبات تعمیر کرنے کے لیے مشینری اور دوسرا ساز و سامان درآمد کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت تو یہ خسارہ نظر آ رہا ہے، لیکن مستقبل قریب میں یہی حکمت عملی فاضل زر یا بچت کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ ہماری اکثر فیکٹریاں یا تو برآمدات کے لیے اشیاء پیدا کریں گی یا ان اشیاء کا بدل پیدا کریں گی جو ہم آج کل درآمد کرتے ہیں۔ اس طرح کی سرمایہ کاری نجی فیکٹریوں میں اور سرکاری تعمیراتی منصوبوں میں ملازمت کے بہت زیادہ مواقع پیدا کرتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ بہت سی صنعتوں میں درمیانے درجے کی منتظم اور ماہر کاریگر اب بھی بہت مشکل سے ملتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بہت بڑے پیمانے پہ تیل اور گیس کی تلاش جاری ہے، اور ہماری پن بجلی کی پیداواری استعداد میں اضافے کے نتیجے میں جو 5 بڑے آبی ذخائر کے ذریعے ہوگی، ہمارے تیل کا درآمدی خرچہ کم ہو جائے گا۔ اس حقیقت نے کہ ہم اپنے بجلی گھروں کو درآمد کیے ہوئے فرنس آئل کی جگہ مقامی قدرتی گیس میں تبدیل کر رہے ہیں، ابھی سے فرق پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور جب گیس اور تیل کی پائپ لائنیں غالباً ایران، قطر اور ترکمانستان سے پاکستان کے راستے چین جائیں گی، اور امید ہے کہ ہندوستان بھی، تو اس کی صورت میں ہم اپنے علاقے میں سے ان لائن پائپوں کے گزرنے کی اجازت دینے کے معاوضے میں اضافی زر مبادلہ بھی وصول کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم ان پائپ لائنوں سے گزرنے والے گیس اور تیل میں سے ایک حصہ اپنے لیے بھی استعمال کر سکیں گے، اور جب ہمارے پاس خود اپنی فالتو گیس اور تیل ہوگا، تب ہم اسے انہی پائپ لائنوں سے درآمد کر سکیں گے۔ محصولات کی آمدنی $5.1 ارب سے بڑھ کر $11.7 ارب ہو گئی ہے۔ 130% کا یہ غیر معمولی اضافہ ٹیکسوں کی شرح یا ٹیکسوں کی تعداد بڑھانے سے نہیں ہوا، بلکہ ٹیکسوں کی تعداد اور شرح میں کمی، ٹیکس دہندگان کی تعداد میں اضافہ اور ٹیکس وصولی کے طریقے اور ٹیکس کے نظام میں معقولیت، معیشت میں دستاویزی عمل کا تعارف اور سیلف اسسمنٹ اسکیم کے متعارف ہو جانے سے ٹیکس دہندہ اور ٹیکس افسر کا رابطہ کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کرپشن کے مواقع بھی کم ہو گئے ہیں۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے محصولات میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے۔ ہمارا غیر ملکی قرض اور واجبات و ذمہ داریاں ہماری کل زر مبادلہ کی آمدنی کا تباہ کن 347% تھیں، اب یہ 137% تک نیچے لائی گئی ہیں، اور وہ دن گئے جب پاکستان انتہائی مقروض غریب ملکوں کے مقابلے میں ان سے بھی نیچے ہوتا تھا، جس کا پیمانہ یہ ہے کہ جس ملک کا قرض کا تناسب اس کے زر مبادلہ کی آمدنی سے 250% سے زیادہ ہو۔ یہ ہماری خودداری کے لیے بہت ہی بدنصیب دن ہوتا اگر ہم، جو ایک نیوکلیائی اور میزائل رکھنے والے ملک ہیں، HIPC کے زمرے میں آتے۔ بیرون ملک سے ترسیل زر $1 ارب سے بڑھ کر $4 ارب تک پہنچ گئے۔ زر مبادلہ کے ذخائر کی صحت مندانہ حالت متواتر کم ہوتی ہوئی روپے کی مالیت کو مستحکم کیا۔ میرے دور میں تقریباً پچھلے 4 سال سے $1 کی قیمت لگ بھگ $60 رہی ہے۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس جو 1000 پوائنٹ پہ ہوتی تھی، برابر بڑھتی رہی ہے اور سن 2006 میں 11500 پوائنٹ تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کارکردگی دنیا میں بہترین ہے۔ پاکستان نے پہلی دفعہ بین الاقوامی مالی بازاروں سے قرضے لینے شروع کیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یورپ میں یورو بانڈ پیش کیے، اس کے بعد خلیج میں اسلامی بانڈ، اور آخر میں امریکہ اور یورپ میں ڈالر بانڈ۔
ان سب کو سرمایہ کاری کے اہم اداروں کی طرف سے توقع سے کہیں زیادہ پذیرائی ملی۔ در حقیقت ہمارے ڈالر بانڈ نے سینکڑوں ملین ڈالر کی طویل المدتی یعنی 10 سے 30 سال کی مدت کے قرضے حاصل کیے۔ یہ حقیقت ہے کہ غیر سرکاری مالی ادارے پاکستان کو اتنی طویل المدت قرضے امریکی حکومت کی شرح سے صرف 2% زیادہ پر دینے کو تیار ہیں۔ ایسا ہونا بین الاقوامی مالی اداروں کا پاکستان کی بہتر ہوتی معیشت پر اعتماد ظاہر کرتا ہے۔ سن 1999 میں موڈی اور اسٹینڈرڈ اینڈ پور کی فہرست میں ہماری کریڈٹ ریٹنگ بالکل نیچے سطح پر تھی۔ اب یہ موڈی کی فہرست میں B+ اور S&P کی فہرست میں BB کی سطح پہ آ گئے ہیں۔ معیشت کا تیزی سے ترقی کرنے کا ایک نقصان گرانی ہے۔ تنخواہ دار طبقے اور دوسرے طبقوں کی آمدنی بہتر ہوئی ہے اور ان کی اضافی قوت خرید کی وجہ سے طلب و رسق میں فرق بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے انفراط زر میں بھی اضافہ ہوا ہے، جو تقریباً 10% تک ہو گیا تھا، لیکن اب کم ہو کر 7% رہ گیا ہے۔ تیل کے بین الاقوامی قیمتوں میں اضافے کا بھی اس میں دخل ہے۔ مجھے اور حکومت کو اس سلسلے میں بہت فکر رہی ہے، کیونکہ عوام عام طور پر بڑے پیمانے پہ معاشی فوائد کی بجائے اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے اپنی رائے بناتے ہیں۔ مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ انفراط زر کو روکنا انتہائی ضروری ہے۔ معیشت کو بحال کرنے کی کوئی بھی کوشش تب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک بڑے اقتصادی فائدے عوام کو بہتر معیار زندگی کی شکل میں منتقل نہ ہوں۔ لوگوں کے معیار زندگی میں بہتری کا سب سے مناسب طریقہ انہیں اچھی ملازمتیں اور ذاتی کاروبار کے مواقع پیدا کر کے ان کی آمدنی کو بڑھانا اور انسانی وسائل میں سرمایہ کاری کا اضافہ اور تعلیم اور صحت میں موجودہ اخراجات کو بڑھا کر لوگوں کو سہولتیں مہیا کرنا ہے۔ ان سب کے حصول کے لیے مضبوط اور معاشی ترقی ہی مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ غربت کا خاتمہ ایک ضرورت ہے، نہ کہ خواہش۔ غربت میں کمی کے حصول کے لیے معلوم ہونا چاہیے کہ غربت کی در حقیقت کہاں ہے اور اس میں کمی کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ پاکستان ایک زرعی معاشرہ ہے جس کی 65% سے زیادہ آبادی دیہات میں رہتی ہے۔ یہ اکثریت جو غربت کا شکار ہے، اس کی زندگی کا دار و مدار بنیادی زراعت اور مویشیوں کی افزائش نسل پہ ہوتا ہے۔ بقیہ تقریباً 35% شہری آبادی میں غربت کو پڑھے لکھے بے روزگاروں اور جاہل بے روزگاروں کے درمیان تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان دونوں طبقوں کو اصلاح اور مدد کی ضرورت ہے۔ منطقی سوچ کے تحت دیہی ترقی کے لیے حقیقی کوشش زرعی میدان میں کرنے کی ہے۔ پاکستان کی زرعی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ آبپاشی کی کامیابی ہے۔ اسی سلسلے میں میری حکومت نے 300 ارب روپے سے زیادہ کی آبی منصوبے شروع کیے ہیں، جن میں سے اکثر اگلے 3 سال میں مکمل ہو جائیں گے۔ ان آبی منصوبوں میں نہریں اور آبی ذخائر کی تعمیر، آبی نالوں کو پکا کرنا ہے تاکہ ان سے پانی کا ضیاع نہ ہو اور آبپاشی اور نکاسی آب کے نظام میں بہتری آئے۔ ان منصوبوں کے مکمل ہونے کے بعد 2.88 ملین ایکڑ اضافی زمین زراعت کے لیے حاصل ہو جائے گی اور اس طرح ہماری زرعی پیداوار ایک بڑی جست لگائے گی، جس سے کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، دیہاتوں میں کام کرنے والے ملازمتیں ملیں گی اور دیہی علاقوں کی غربت میں کمی واقع ہوگی۔ ہم صرف اضافی علاقوں کو زیر کاشت لانے سے مطمئن نہیں ہو سکتے، ہمیں پانی کو بچانا ہے اور اس کا بہترین اور مناسب استعمال یقینی بنانا ہے۔ اس کے لیے ہم نے تمام زرعی زمینوں کے لیے بہت بڑے منصوبے کے تحت لیزر کے ذریعے افقی سطح کی تعین کرنے کا منصوبہ شروع کیا تاکہ زمین کی سطح کی اچھی طرح پیمانہ بندی کی جائے اور پانی کا ضیاع کم از کم ہو۔ پانی کے باکفایت استعمال کے لیے قطروں کے ذریعے آبپاشی کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں۔ نالوں کو پکا کرنے سے جس پہ 1 ارب ڈالر خرچ ہوں گے، پانی کا خرچ کم کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ ہم نے فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے پر بھی زور دیا ہے تاکہ کسانوں کی آمدنی میں کئی گنا اضافہ ہو سکے۔ میں نے پیداوار میں افزائش کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کسانوں کے لیے فلاحی منصوبے متعارف کرائے۔ بینکوں تک کسانوں کی رسائی آسان ہونے کی وجہ سے زرعی قرضے 500% بڑھ گئے۔ ہم نے ایک سادہ 3 سالہ کریڈٹ کا نظام بھی متعارف کرایا جس کے ذریعے کسان قرضہ آسانی سے واپس کر سکیں گے۔ اس نظام نے کسانوں کو 38ویں کے ظلمانہ جنگل سے آزاد کروا دیا، جنہیں قرضے کی ادائیگی وقت پہ کرنے کے لیے اپنی فصلیں بہت ارزاں قیمت پہ فروخت کرنی پڑتی تھیں۔ ان سب اقدامات کی وجہ سے زرعی پیداوار بہت بڑھ گئی۔ پہلے کے مقابلے میں غیر معمولی طور پہ گندم اور کپاس کی فصلیں بہت اچھی ہوئی ہیں۔ اگرچہ معاشرے کے غریب ترین طبقے کے لیے ابھی تک کافی کام ہوا ہے، لیکن میں ابھی مطمئن نہیں ہوں۔ ہم نے ایک طویل المیعاد منصوبہ تیار کیا ہے۔ پاکستان دنیا میں دودھ پیدا کرنے والے ملکوں میں 5واں ہے، لیکن ہم دودھ سے بنی ہوئی اشیاء بہت کم تیار کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں متعدد اقسام کے پھل اور اعلیٰ قسم کی سبزیاں ہیں جو میرے خیال میں دنیا میں بہترین ہیں، لیکن ہم وہ برآمد نہیں کرتے۔ میں نے دیہات میں زرعی اشیاء پر مبنی صنعتوں کو فروغ دینے کا دانستہ فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے خصوصی طور پہ دودھ جمع کرنے کا اور سرد خانوں میں نظام ترتیب دے کر ایک سفید انقلاب کا آغاز کیا ہے۔ اس سے دودھ کی ایک جدید صنعت کو فروغ ملے گا جو پنیر، دہی، مکھن اور خشک دودھ اپنی اندرونی ضروریات اور برآمد کے لیے تیار کرے گی۔
ہم غذا اور پھلوں کے ڈبہ بند کرنے کی صنعت کی بھی حوصلہ افزائی کریں تاکہ اس سے دیہی علاقوں میں روزگار میں اضافہ ہو۔ میں دیہی ترقی کے سلسلے میں اپنی کوششوں کے نتیجوں سے کافی حد تک مطمئن ہوں، لیکن ملک میں عموماً اور شہروں میں خصوصاً بے روزگار تعلیم یافتہ نوجوانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے منصوبے ہمیشہ میرے ذہن پہ چھائے رہے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کی صنعتیں ہمارے ملک میں اقتصادی ترقی کے لیے دو بڑے شعبے ہیں اور شہری علاقوں میں نوکریاں مہیا کرنے کے دو بڑے وسیلے۔ پچھلے 4.5 سال میں ان شعبوں میں غیر معمولی ترقی ہوئی ہے اور ہماری اصلاحات اور ترقیاتی کوششوں کی وجہ سے یہ غیر ملکی سرمایہ کاری کا ایک بڑا ذریعہ بنے ہیں۔ سن 1999 میں پاکستان کے صرف 39 شہر انٹرنیٹ سے منسلک تھے۔ سن 2006 تک 2000 شہر اور قصبوں کو انٹرنیٹ سے منسلک کیا جا چکا ہے۔ سن 1999 میں صرف 40 شہر اور قصبے فائبر آپٹک کے ذریعے رابطے میں تھے۔ آج 1000 قصبے اس سے منسلک ہیں۔ 2 میگا بائٹ فی سیکنڈ بھیجنے کے لیے بینڈ وڈتھ کا خرچ $87,000 سے کم کر کے $1400 پہ آ گیا ہے۔ پاکستان کی ٹیلی کام کی صنعت کامیابی کی ایک اہم داستان ہے۔ سن 2003 سے سن 2006 تک ٹیلی فون رکھنے والی آبادی 2.9% سے بڑھ کر 16% تک پہنچ گئی ہے۔ موبائل فونوں کی تعداد 6 لاکھ سے بڑھ کر 3 کروڑ تک پہنچ گئی ہے اور وائرلیس لوکل لوپ اب دیہات میں اپنے لیے مقام پیدا کر رہے ہیں۔ آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن نہ صرف دنیا کے ساتھ ہمارا رابطہ بڑھا رہے ہیں بلکہ اندرون ملک بھی یہ پاکستان کی معاشی اور معاشرتی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آئی ٹی اور ٹیلی کام کی غیر معمولی ترقی نے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے بلا واسطہ کال سینٹرز، ٹیلی کام انجینئرنگ، ٹیلی کام کی فروخت، کسٹمر سروسز، حسابداری اور مالیاتی شعبوں میں بے انتہا مواقع پیدا کیے ہیں۔ یہ ہماری معیشت کا انتہائی سرعت کے ساتھ بڑھنے والا شعبہ ہے اور غالباً آئندہ برسوں میں اس سے بھی زیادہ تیزی سے ترقی کرے گا۔ آخر میں شہروں کی غیر تعلیم یافتہ اور بے روزگار نوجوانوں کے لیے ملازمیں پیدا کرنے اور غربت کم کرنے کی کوششوں کی طرف آتا ہوں۔ ہم نے سوچا کہ عام صنعتیں اور تعمیراتی کمپنیاں ملازمتوں کی وسیع مواقع فراہم کریں گے۔ تعمیراتی کمپنیاں غیر تعلیم یافتہ محنت کشوں کے لیے کثیر تعداد میں ملازمتوں کے مواقع فراہم کرتی ہیں۔ ہم نے اس صنعت کی حوصلہ افزائی کے لیے خصوصی اقدامات کیے۔ ہماری حکمت عملی کے بہت اچھے نتائج نکلے۔ آج ان دونوں شعبوں میں کاریگروں اور مزدوروں کی طلب اتنی زیادہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کی آمدنیاں بھی زیادہ ہو گئی ہیں۔ کاریگروں اور دوسرے تعمیراتی کاموں سے تعلق رکھنے والے افراد مثلاً ڈرافٹ مین وغیرہ کے لیے اب یہ ایک ایسا بازار ہے جس میں خریدار بہت ہیں اور اشیاء بہت کم۔ ملک کی بڑی معاشی علامتوں اور وسیع پیمانے پہ تنظیمی اصلاحات کی جدوجہد کرتے ہوئے میری حکومت معاشرے کی ضرورت مند اور حقدار طبقوں کی پریشانیوں سے کبھی بے بہرا نہیں رہی۔ ہم اپنے ہدف تک یعنی غربا کی مشکلات کم کرنے اور روزگار بڑھانے کی کوششوں میں اپنے سرکاری تعمیراتی منصوبوں، غذائی امداد کے منصوبوں، چھوٹے قرضوں کی فراہمی اور زکوٰۃ کی تقسیم کے طریقہ کار میں بہتری لانے میں مصروف عمل رہے ہیں۔ مضبوط اور بڑے اقتصادی فوائد کی وجہ سے ہم نے صرف 6 سال کے عرصے میں اپنی ترقیاتی اخراجات 100 ارب روپے سے بڑھا کر 300 ارب کر دیے ہیں۔ یہ وسائل اب ملازمتوں کی افزائش، تعلیم میں بہتری اور صحت عامہ اور ملک کا مواصلاتی ڈھانچہ بہتر کرنے میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح ہماری تاریخ میں پہلی مرتبہ غربت اور بے روزگاری میں کمی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔